بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 8۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ چلو آج تمہیں گفٹ دینے چلنا ہے۔ وہ روم میں داخل ہوا تو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سکھانے میں لگی تھی۔ گفٹ دینا؟ وہ کس خوشی میں؟ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود بریسلٹ کو گھما کر دکھایا، جسے بتانے کا مقصد ہو کہ وہ اسے گفٹ دے چکا ہے۔ یہ والا گفٹ تو رات کی خوشی میں تھا۔ اب تم نے میرے لیے جو شاہکار بنایا تھا نا، اماں کا ماننا ہے کہ اس شاہکار کے بدلے تمہیں گفٹ دینا پڑے گا۔ اسے چائے کہتے ہیں، اس نے دانت پیس کر کہا۔ وہ اس بات پر اس کی بےزتی نہیں کر سکتا تھا، اسے چائے بنانی نہیں آتی، لیکن پھر بھی اس نے اس کے لیے بنائی تھی۔ وہ چائے کہلانے کے لائق ہرگز نہیں تھی۔ تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے وہ پی۔ اس نے بڑے میٹھے انداز میں جواب دیا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ تو پھر نہ پیتے، پھینک دیتے، پی لیتے صدف جانو کی مزیدار چائے۔ میرے ہاتھ کی پی ہی کیوں؟ اسے تو غصہ ہی آ گیا تھا۔ اس چائے کی وجہ سے تھوڑی دیر پہلے وہ اس کی شدتوں بھری کافی مہنگی قیمت ادا کر چکی تھی، اور اب اپنا مطلب پورا ہونے کے بعد وہ پھر سے اس کی چائے کی توہین کرنے آ گیا تھا۔ بہت غلط کالا۔ چائے تو میں نے تمہارا دل رکھنے کے لیے پی تھی، دل رکھنے کے لیے نہیں، اپنے بہکے ہوئے جذبات کو پرسکون کرنے کے لیے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے اس کی بات کاٹ کی، جبکہ اس کے انداز پر کھل کر ہنسا۔ چلو تمہاری یہ بات بھی مان لی، کیا یاد کرو گی؟ چلو آؤ تمہیں گفٹ دلاتا ہوں۔ تمہاری چائے کا تحفہ تو واقعی بنتا ہے، چائے نہ صحیح لیکن چائے کے بعد میری شدتیں سہ کر تم سچ مچ میں انعام کی مستحق ہو۔ چلو اب نخرے بند کرو، بچے نیچے انتظار کریں۔ وہ اس کے ہاتھ سے برش لیتے ہوئے سائڈ پر پھینکتے ہوئے بولا۔ تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ بچے بھی ساتھ جائیں گے؟ کیوں، تمہیں اکیلے میرے ساتھ جانے سے ڈر لگتا ہے؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ آپ کیا کوئی جن ہے جس سے مجھے ڈر لگے گا؟ وہ دو بدو بولی۔ میں کیا ہوں کیا نہیں یہ میں تمہیں واپس آ کر بتاؤں گا، ابھی میرا تمہارے منہ لگ کر اپنا موڈ رومانٹک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ورنہ معصوم بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اگر میرا ارادہ بدل گیا تو وہ آئس کریم نہیں کھا پائیں گے، تو میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ باہر کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے سر پر دوپٹہ لینے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے یہ بدلے انداز مجھے تمہاری طرف مائل کر رہے ہیں۔ اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی تو؟ وہ اس کے قریب کھڑا سوال کرا تھا۔ محبت اس طرح یوں بیٹھے بٹھائے نہیں ہو جاتی جناب، اور اگر آپ کو مجھ سے محبت ہو بھی گئی تو شکر منائیے گا، کیونکہ آپ کو کسی اور سے محبت تو میں کرنے نہیں دوں گی۔ آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، اور وہ مائرہ خان ہے، مائرہ وارق افراہیم ہے۔ صرف تم پر ہی نہیں، تمہارے نام پر بھی اب میرا حق ہے، اور میں اپنا کوئی حق چھوڑتا نہیں۔ اس بات کا اندازہ تو لگا ہی چکی ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اس کی کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ اب آپ ہمیں لیٹ کریں۔ اس کی گرم سانسوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے ذرا سا ہچکچائی تھی۔ لیٹ میں نہیں کرا، تمہاری ادائیں ہیں جو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑ رہی۔ اس نے اچانک اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر رکھا تو اسے اس کے ارادے نیک نہیں لگے۔ وارق، بچے گاڑی میں انتظار کریں، اس نے یاد دلایا تھا، جبکہ وارق کی نگاہیں کسی اور طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ اب اس سے کچھ اور کہتی کہ اچانک ہی اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے گیا تھا۔ وہ بہت نرمی سے اس کے لبوں کی نرماہٹ کو محسوس کر رہا تھا، جب سے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پاس ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا، جب تھوڑے فاصلے پر کھڑی صدف شرمندہ سی آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ وارق، آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے یہ ساری حرکتیں بیڈ روم میں کیا کرے، لیکن نہیں، آپ تو بس موقع چاہیے ہوتا ہے۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے صدف کو آگ لگانے کا موقع چھوڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے تیزی سے کہتی سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ اوئے ہوئے، جبکہ صدف بھی اسے دیکھے بنا تیزی سے اس کے قریب سے نکلتی نیچے کی طرف چلے گی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اچھا خاصا شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ میں نے بولا تھا یہ لڑکی مجھے بگاڑ دے گی، اب تو اس لڑکی نے مجھے بے باک اور بے شرم بھی کر دیا۔ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ مجھے دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے تیرا۔ وارق، تو سچ میں بہت بے شرم ہوتا جا رہا ہے، بہت بے شرم۔ وہ خود کو کوستے جلدی سے سیڑھیاں اترتا نیچے کی طرف آیا تھا۔ یہ کمولیکا بھی ہمارے ساتھ جائے گی کیا؟ اس نے احمد کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کمولیکا کون؟ احمد نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا، جب چھوٹو نے زور سے سر پر ہاتھ مارا۔ صدف باجی، اور کون؟ یہ تو ولن ہے ہماری کہانی کی، تمہیں نہیں پتا وہ ولن ہوتا ہے، اس کو کمولیکا کہا جاتا ہے، اسٹوپڈ۔ اس نے صبح مائرہ کی بتائی ہوئی بات دہرائی، جو مائرہ نے صدف کے لیے لفظ استعمال کیا تھا۔ اس کا مطلب صبح چھوٹو بھی پوچھ چکا تھا، جس پر اس نے کہہ دیا کہ جو زندگی کا ولن ہوتا ہے اسے کمولیکا کہا جاتا ہے۔ اچھا ہاں بھابی جان، یہ سچ مچ میں ولن ہے، ہر وقت ہمیں ڈانٹتی رہتی ہے، ہم انہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، احمد نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ صدف آگے بڑھتے ہوئے فرنٹ ڈور کے ہینڈل پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ کوشش بھی مت کرنا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، مائرہ نے اچانک اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ انداز میں واضح چیلنج تھا۔ اوئے ہوئے، مجھے پیچھے نہیں بیٹھا، مجھے چکر آتے ہیں، وہ غصے سے بولی، اور مجھے وامٹنگ آتی ہے اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر، اور گھبراہٹ میں میرا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ مائرہ اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کر چکی تھی۔ تم لوگ ابھی تک باہر کھڑے ہو، چلنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے بولا تو اس نے اگلے لمحے فرنٹ ڈور اوپن کر کے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ احمد اور چھوٹو فوراً گاڑی پر سوار ہو گئے، نہ چاہتے بھی صدف کو پیچھے بیٹھنا پڑا۔ نہیں بندھا ہوتا سارا کچھ ہوتا تو تینوں کے بیٹھن دیندی ہو۔
اس نے آہستہ سے دروازے کا لاک کھولا تو وہ اسے صوفے پر ٹی وی کے سامنے بیٹھی نظر آئی۔ وہ یقیناً اس کا انتظار کر تھی، لیکن اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کا سر صوفے کی بیک سے لگا تھا اور وہ خود آہستہ آہستہ نیند میں اترتی جا رہی تھی۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے جان، میرا انتظار مت کیا کرو، سو جا کرو۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے آہستہ سے اپنے ساتھ لگا چکا تھا، جو آدھے سے زیادہ نیند میں تھی۔ آپ نے کھانا کھایا؟ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کے آنکھیں یوں ہی بند کیے ہوئے بولی۔ وہ اس کے لبوں کو چومتا ہوا مسکرا اٹھا تھا۔ ہاں میری جان، میں نے کھانا کھا لیا تھا۔ وہ اس کے گرد حصار باندھتا اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا، جبکہ خود وہ ریلیکس ہو کر بیٹھتا نیوز چینل لگا چکا تھا۔ مجھے لگا شاید آپ نے کھانا نہ کھایا، اس لیے انتظار کرتی، اگر آپ تھوڑی دیر نہ آتے تو میں گہری نیند میں چلی جاتی۔ وہ اس کی باہوں میں آنکھیں بند کیے آہستہ آہستہ بولی تھی، یقیناً اس وقت اس کا نیند سے برا حال ہو رہا تھا، جب اچانک ہی اس کی نظر ٹی وی پر پڑی۔ چینل پر چلنے والی خبر نے اس کے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ مشہور فلم ڈائریکٹر روز جیکسن کا افیئر اسی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ساتھ، بڑی ہیڈ لائنز میں چلنے والی اس نیوز نے اسے ایک جھٹکا دیا تھا۔ اسے مسلسل ٹی وی کی طرف دیکھتے پا کر اس نے ایک نظر ٹی وی کی طرف دیکھنا چاہا، جب اچانک سکرین بلیک ہو گئی۔ کیا ہوا؟ آپ تو نیوز سننے والے تھے نا؟ اس کے اچانک ٹی وی بند کرنے پر اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ روز رات کی ہیڈ لائنز سنتا تھا۔ نہیں، اس وقت رومانس کا موڈ ہو رہا ہے۔ وہ اچانک اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ روم کی طرف جانے لگا تو وہ مسکرا کر اس کے گرد اپنا حصار بنا گئی۔ تو وہ برداشت کر لا۔ تاشفین، آپ کو چھٹی کب ہوگی؟ وہ اپنی شرٹ اتارتے وہیں صوفے پر پھینک چکا تھا، جبکہ اسے اس نے لا کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ ابھی تو ممکن نہیں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کرنے لگا۔ مجھے گھومنے جانا آپ کے ساتھ۔ اب جب آپ کو چھٹی ہوگی نا، ہم دونوں گھومنے جائیں گے، پورا دن ایک ساتھ گزاریں گے۔ وہ فرمائشی انداز میں اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ کل چلیں گے جانے من، جہاں تم کہوگی وہاں چلیں گے۔ تمہارے لیے میں ہر وقت فری ہوتا ہوں، تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے مجھے کسی چھٹی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی لبوں کو چومتے ہوئے اپنی باہوں میں قید کرتا اپنی شدتوں سے مہکانے لگا، جبکہ اس کی رضامندی پہ خوش ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، سارا دن اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، تو آشفین اس کے لیے وقت نکالنے کو تیار تھا۔ میں تنگ آ چکا ہوں تمہاری اس روز روز کے لڑائی جھگڑے سے، پتہ نہیں تم کیا چاہتی ہو۔ اچھا، یہ سین ریپیٹ ہوگا۔ آج زینب کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آئے تھے۔ رشتہ تو بچپن سے طے ہو چکا تھا، اب صرف شادی کی رسومات ادا ہونی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا باہر جانے کا، لیکن باہر اپنے دایا کی آواز سن کر اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ مجبور ہو کر دروازے تک گئی کہ زینب کے رشتے کے لیے کون آیا، لیکن باہر بیٹھے عرفان کو دیکھ کر اسے اچھا خاصا جھٹکا لگا۔ تو اس کی نند سے شادی کرنے والا کے لیے عرفان یہاں آیا تھا؟ یعنی عرفان شادی کرنے والا تھا، وہ بھی اسی کی نند کے ساتھ؟ یہ تو وہ جانتی تھی کہ زینب کی شادی خاندان میں کہیں ہے، لیکن کس کے ساتھ، یہ اس نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اب سمجھ میں آیا کہ زینب کی شادی بابا کے کزن کے بیٹے کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ وہ آج سے نہیں بلکہ نہ جانے کتنے سالوں سے محبت کرتی ہے۔ اور عرفان بھی تو اس سے محبت کرتا تھا۔ ابراہیم سے شادی کے باوجود بھی وہ عرفان کو اپنے دل سے نکال نہیں پائی تھی۔ پھر لعنت تیری زندگی تھی، لعنت۔ بے شک اس نے دولت کی خاطر عرفان کو چھوڑ دیا، اسے اپنے بابا کی دولت کے ساتھ ایک شاندار زندگی چاہیے تھی، نہ کہ عرفان کے ساتھ وہ سڑکوں پر اپنی زندگی برباد کرتی۔ لیکن آج عرفان کو یہاں دیکھ کر اس کے دل میں اس کی 1.5 سال سے سوئی ہوئی محبت جاگ اٹھی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ عرفان اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شادی کا خیال بھی اپنے دل میں لا سکتا ہے۔ نہیں، تیرے فراق دے وچ روگ پال لوے نا۔ وہ تو اس کے لیے مر مٹنے کو تیار تھا۔ جس دن اس کا نکاح ہوا، اس دن وہ کیسے رو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اپنے ماں باپ سے لڑوں گا تمہارے لیے، تم پلیز شادی مت کرو۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ تم مجھے کچھ نہیں دے سکتے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے عرفان، اور میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ لیکن تب اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ابراہیم ساری زندگی کے لیے اسے پاکستان میں رکھنے والا ہے۔ ادھر نہیں عورتیں کسی دیں بھی نہیں باندھی ہیں۔ اگر اسے پتا ہوتا وہ کبھی نیو یارک نہیں جا پائے گی تو کبھی بھی عرفان کو چھوڑنے کی غلطی نہیں کرتی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا بھلا؟ باہر مبارکباد کا شور شروع ہو چکا تھا۔ اسی جمعے کے دن نکاح طے پایا تھا۔ اس نے باہر نکلنے کی غلطی نہیں کی، لیکن دل میں غصہ اور جلن اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ عرفان اس کی جگہ کسی اور کو دے رہا تھا، وہ کسی سے شادی کر رہا تھا اور وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ یہ چیز وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس سے محبت کا دعویٰ کرنے والا کیسے اس کی نند سے شادی کر سکتا ہے؟ اگر وہ خوش نہیں تھی تو عرفان کیسے خوش رہ سکتا تھا؟ ادھر دیاں ہنس دیاں نے تو بندہ ویسے ہی نا ڈاگس دے گے پا دے۔ بچوں کے پارک میں کھیلنے کی ضد نے انہیں تھوڑی دیر پارک آنے پر مجبور کر دیا تھا، اس لیے وہ ان دونوں کو اس روڈ سے نہیں لے جاتا تھا، کیونکہ یہاں پر ان کے فرمائشی ڈرامے شروع ہو جایا کرتے تھے، جس طرح اس وقت ہوئے تھے۔ اور یہاں پر تو ان کا بس ایک ہی سہارا تھا، ان کی بھابھی جان۔ اب وہ اس سے نہیں بلکہ اپنی بھابھی جان سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔ ان کی بھابھی جان ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ اور یہاں سب سے زیادہ مسئلہ تو یہ تھا کہ صدف نے کہہ دیا ہم آئس کریم کھا کے جلدی واپس گھر چلے جائیں گے، پارک میں جانے کا وقت نہیں۔ پھر کیا مائرہ ضد پر اڑ گئی؟ اوئے ہوئے ہوں تے مائرہ نے چھیتی گھر چلی جاوے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہہ دیا ہم یہاں بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے آئے، صرف آئس کریم کھانے کے لیے نہیں۔ اگر آئس کریم کھانی ہوتی تو وہ تو گھر پر بھی لا کر کھا سکتے تھے، اس لیے ہم انجوائے کر کے واپس جائیں گے۔ اور اس بات پر نہ چاہتے بھی پارک کے باہر گاڑی روکنی پڑی۔ اس نے وارق کو کہا کہ پارک چلنے کے لیے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ بچوں کے کسی بھی کھیل میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا، جبکہ اس کی گاڑی میں بیٹھنے کی وجہ سے صدف بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب وہ لیلا مجنوں کو اکیلا چھوڑ دیتی، ایسا تو ممکن نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ سامنے احمد اور چھوٹو کو انجوائے کرتے دیکھ اپنے دل کو بڑی مشکل سے سنبھالے بیٹھی تھی۔ اوئے ہوئے دل تو کرا تھا خود بھی نکل جائے اور ایک بار پھر سے اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کرے، لیکن اس کا کھڑوس شوہر ضرورت سے زیادہ کھڑوس تھا، اس لیے منہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ صحیح گل لیلا مجنوں کر لاتے نہیں نہ چھڑ کے جا سکتی۔
مجھے اس جھولے پر بیٹھنا ہے۔ اس پارک میں لگے بڑے سے جھولے کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تو جاؤ، میں نے کب روکا تمہیں؟ اس نے مزید چند عورتوں کو وہاں بیٹھے دیکھ کر اس سے کہا تھا۔ آپ نے روکا نہیں، لیکن ساتھ چلنے کی آفر بھی تو نہیں کی۔ مجھے جھولا کون جھلائے گا؟ مجھے جھولا جھولنا نہیں آتا، آپ تو جانتے ہی ہیں نا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سچویشن سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ ہاں بالکل، میں تمہیں زندگی بھر جھولے ہی تو دیتے آیا ہوں۔ جاؤ جا کر احمد کو کہہ دو، وہ چلا دے گا۔ احمد اپنا کھیل انجوائے کرا، وہ اچھا تھوڑی لگے گا نا کہ وہ اپنا کھیل چھوڑ کر اپنی بھابھی کو آ کر جھولا چڑھائے، اور مجھے اس طرح کے فضول کاموں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ انکار کرتے ہوئے کہنے لگا تو اس نے پھر سے منہ بنایا، جبکہ صدا بہت خوش ہو رہی تھی اس کے بار بار انکار کرنے پر۔ سوچ لیجئے، اگر آپ نے میری بات نہیں مانی نا تو میں احمد اور چھوٹو کے کمرے میں سو جاؤں گی۔ مجھ سے گھورتے ہوئے بے حد کم آواز میں بولی صدف، چاہ کر بھی ان کی اس بات کو سمجھ نہیں سکی، جبکہ اس کی دھمکی پر اس نے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور اس دھمکی کے پیچھے کی وجہ یہ جاننا تھا کہ اس کے کمرے سے جانے سے باریک کو کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں۔ اگر تم نے ایسی کوئی بھی بیوقوفی کی نا تو میں بالکل بھی پیار سے پیش نہیں آؤں گا تمہارے ساتھ۔ اس نے بھی کافی کم آواز میں کہا، جب وہ کندھے اچکاتے ہوئے گاڑی سے نکل گئی تھی۔ گزاریں وقت اپنی جانوں کے ساتھ، بیوی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بھی پتھر کے ساتھ سر پھوڑ رہی تھی۔ اگر یہاں میری جگہ یہاں پہ کمولیکا ہوتی تو ایک سیکنڈ نہیں لگاتے گاڑی سے نکلنے میں۔ وہ غصے سے کہتے آگے بڑھی تھی جب اچانک گاڑی کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ گاڑی سے باہر کھڑا صدف سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اب پتہ نہیں لیلا مجنوں کون سی باتیں کر رہے تھے۔ وہ بیزاری سے جھولے پر بیٹھ گئی، جبکہ اپنا موبائل فون اپنی قمیض کی جیب میں ڈالتے ہوئے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ چہرے پہ ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ وہ سچ میں کسی ہیرو سے کم نہیں لگتا تھا۔ اس کا دل چپکے چپکے اعتراف کر رہا تھا، لیکن اسے اپنے دل کو ٹپٹ کر خاموش کروانا آتا تھا۔ صرف 10 منٹ، اس سے زیادہ یہ فضول کام میں نہیں کرنے والا۔ وہ اس کی جھولے کو پکڑتے ہوئے بولا تو مائرہ کے چہرے پر بچوں سی خوشی آ گئی۔ پہلے تو وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ سچ مچ میں صدف کو چھوڑ کر اس کے پاس ہے، اس کی ایک چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے لیے، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ اس کو جھولے کو ہلاتے ہوئے یقین دلا چکا تھا، جبکہ احمد تیزی سے ان کے پاس آتا چھوٹو کے فون پر ویڈیو بنانے لگا۔ احمد یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے گھورا تھا اسے۔ آپ کو وہ کام کرتے دیکھ کر ویڈیو بنا رہا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ بھابھی اب بہت لگیں، کیونکہ بھائی اس طرح کی فرمائش کسی کی بھی پوری نہیں کرتے، وہ خوش ہوتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر وہ ذرا سا اترائی بھی، جس پر باریک کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، لیکن یہی مسکراہٹ کسی اور کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی، بلکہ کسی کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلا تھا ان کے چہروں سے خوشیاں نوچ کر پھینک دے۔ اوئے ہوئے، صدف باجی نے پیچھے صحیح آگ لگ رہی۔ اس نے تیزی سے اندر آتے ہوئے اپنے ٹیب کو اس کے ٹیبل پر پٹخا تھا۔ روز حیرانگی سے اس کا یہ انداز دیکھ رہی تھی، کیونکہ اتنے غصے میں اس نے پہلے تاشفین کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ دیکھیں آپ، تماشا، یہ سارا تماشا اس کرسٹن کو یہ بتانے کی وجہ سے ہوا کہ آپ کا میرے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ کتنے آرٹیکل چل رہے ہیں، ہر نیوز چینل پر یہ خبر ہے، یہاں تک کہ صبح کے نیوز پیپر میں بھی یہ خبر چھپ چکی ہے۔ آپ جانتی ہیں یہ سب کچھ میری زندگی کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، مجھے ایک پل کو سکون نہیں مل رہا۔ روز دیکھیں ان لوگوں نے کیا لکھا کیا ہوا، اتنی عجیب بات ہے، اتنا فضول آرٹیکل ہے۔ وہ ایک اور آرٹیکل ٹیب سے کھولتے ہوئے اس کے سامنے کر کے بولا۔ ریلیکس ریلیکس تئیش، تم بالکل پریشان مت ہو، میں یہ سب کچھ بند کروا رہی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اس سب کے بارے میں پتہ چلا، یہ نیوز ابھی سے نہیں بلکہ رات سے ٹی وی پر چلی ہے، اور یہ سب کچھ کیا ہے یہ سوچ کر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب میں کلیئر کروا دوں گی۔ پلیز تم ٹینشن مت لو، بالکل ریلیکس ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں شوٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے یقین دلاتے اس کی ٹینشن کم کرنے کی کوشش کری تھی، لیکن تاش میں تو صبح سے ان سب خبروں کی وجہ میں اچھا خاصا الجھا ہوا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، یہ سب کچھ بند کروائیں اب بھی اور اسی وقت، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا یہ ساری چیزیں میرے لیے ناقابل قبول ہیں، زندگی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اس سے میرے گھر میں یہ بات گئی تو آپ جانتے کہ میرے لیے کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں تئیش، پہلے ریلیکس ہو جاؤ، میں اس آرٹیکل کے رائٹر سے رابطہ کر چکی ہوں، وہ یہ آرٹیکل ہٹانے کے لیے تیار ہے، اور نیوز میں بھی میں کافی ساری نیوز کو ہٹا چکی ہوں، تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ۔ تمہارا نام کہیں پر بھی نہیں آ رہا ہے، یقین مانو وہ لوگ تمہارا نام نہیں جانتے تھے جس نے یہ کیا آرٹیکل لکھا ہے یا جو بھی یہ نیوز پہ آ رہے ہیں، سب کو یہی پتہ کہ میرے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ساتھ میرا افیئر چل رہا ہے، یقین کرو تمہارا نام کہیں پر بھی نہیں آیا۔ اور اسے سمجھانے کی کوشش کری تھی، کیونکہ وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ اس کی فیملی سپورٹیو نہیں ہے، کیسی باتیں برداشت کر سکے، شاید اس کے پیرنٹس اسے اس طرح کے جھمیلوں سے دور رکھنا چاہتے ہوں گے، اور ویسے بھی اس کی ماں بیماری سے مزید ٹینشن نہیں دینی چاہیے، اس لیے روز نے سوچا کہ وہ سب کچھ تئیش کو بتائے بغیر ہی حل کر لے گی، لیکن وہ سب کچھ جان چکا تھا کیونکہ وہ بھی اسی دنیا میں رہتا تھا۔ میں آج کام نہیں کر سکتا، مجھے گھر جانا ہے، ان سب چیزوں سے بریک چاہتا ہوں میں، وہ کہہ کر اپنے ہاتھ اٹھاتا کمرے سے نکل کے، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا کر رہ گیا۔ یہ بہت بہتر تھا کہ وہ ان سب چیزوں سے ہٹ کر تھوڑا ریلیکس ہو جائے، تب تک وہ ان سب چیزوں کو میڈیا سے ہٹانے کا انتظام کرنے لگے تھے۔ آہ کر تیری دلی مرادہ پوریاں ہوئی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ رات کو مجھے کہہ رہے تھے کہ تم صبح کالج مت جانا، اور اب خود پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں گھومنے جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے، اور صبح ہوتے کام پر چلے گئے۔ وہ ناراض سی پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ ابھی رات تاشفین کو بد کے لمحات میں سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ آج کا سارا دن اس کے ساتھ گزارے گا، پورا دن اسے گھمائے گا، پھر آئے گا، شاپنگ کرائے گا، پھر وہ دونوں کہیں گھومنے کے لیے جائیں گے، اور پھر کینڈل لائٹ ڈنر کے بعد اس کے ساتھ بائک پر لانگ ڈرائیو پر بھی جائے گی۔ لیکن یہاں صبح اٹھتے ہی وہ کہیں چلا گیا تھا، اس کے چکر میں اس نے رات کو آن لائن اپلیکیشن اپنے کالج ٹیچر کو سینڈ کر دی تھی، جو ایکسیپٹ بھی ہو گئی تھی، ورنہ وہ کالج ہی چلی جاتی۔ آئے نا آپ شام کو، میں بات ہی نہیں کروں گی۔ ان سے وہ ناراض کچن میں آ کر اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ تاشفین سے تو اس کی ناراضگی پکی تھی، باندھی بھی ہے۔ جانے من تم جاگی یا نہیں؟
वो दरवाजे का लॉक खोलते हुए किचन की तरफ देखे बिना रूम में जाने लगा। हाय आप आ गए, मुझे लगा आप काम पर चले गए। वो खुशी से चहकती किचन से निकलती बाहर भागती हुई इसके पास आई। हाँ तो काम पर ही गया था ना, काम पर नहीं जाऊँगा तो छुट्टी कैसे लूँगा अपनी प्यारी सी जानू के साथ पूरा दिन गुजारने के लिए। चलो जल्दी से अपनी तैयारी करो, हम अभी निकलते हैं। उसके दोनों डिम्पल्स पर बारी बारी लब रखते से खुश करके बोला, अरे पहले नाश्ता तो कर लें फिर आराम से निकलेंगे ना। वो सचमुच आसमानों में उड़ रही थी। नहीं, हम आज नाश्ता भी बाहर करेंगे, क्योंकि अब इससे ज़्यादा घर में रहा तो तुम्हारा एक गुलाब की तरह खिलता रूप मेरे सामने रहा तो फिर बाहर घूमने फिरने की बजाय मैं छुट्टी को बेडरूम में गुजारना पसंद करूँगा, जो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि जल्दी से तैयारी करो, हम सारे काम बाहर करेंगे। इसने घर में रहने के नुकसानात बताते हुए इससे कहा तो फ़ौरन अलर्ट हुई, जबकि अपने मोबाइल पर आने वाले रोज़ के मैसेजेस को देखने लगा। वो हर मैसेज में इससे माफ़ी मांग रही थी और बार बार ये कह रही थी कि तुम टेंशन मत लो, मैं इन सारी चीज़ों को हटा दूँगी, तुम परेशान मत हो, तुम आराम करो, मैं हर चीज़ हैंडल कर लूँगी। परेशान तो वह रात से था जब से इसने टीवी पर चलने वाली इस खबर की हेडलाइन पढ़ी थी। इसका दिमाग पूरी तरह से घूम कर रह गया। इस तरह की कोई खबर इसकी शादीशुदा ज़िंदगी पर भी बुरा असर डाल सकती थी। तो पैना ही है। और अब तनाविश से मोहब्बत के जिस मुकाम पर वो खड़ा था, वहाँ वो शक जैसी फजूल चीज़ अपने तनाविश के बीच में लाने का सोच भी नहीं सकता था। तनाविश के साथ इसकी मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं थी। वो इसे कितना चाहने लगा था वो खुद भी नहीं जानता था, और वो जानता था कि इस तरह की कोई भी फजूल खबर इनके रिश्ते पर बहुत बुरा असर डाल सकती थी। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत दूर रखना चाहता था। वो तनाविश को इन सब चीज़ों में पढ़ने नहीं दे सकता था, इसलिए इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी रोज़ पर डाल दी। उसे यकीन था कि उन सब चीज़ों को बेहतर हल कर सकती है। निकाह बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत खुशी हो रही है तुम्हें इतने वक्त के बाद देखकर। निकाह के फ़ौरन बाद जब वो बाहर आकर बैठा, इसे यहाँ ज़ैनब की सहेलियाँ बिठा कर गई थी कि सामने ज़ाइना आ गई, लेकिन इरफान ने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। शायद वो पहले से जानता था कि ये ज़ाइना का घर और ज़ैनब इसकी नंद है। जी मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपको इतने वक्त के बाद देखकर, आपका बेटा बहुत प्यारा है, मैं मिला हूँ इससे। वो तकल्लुफ़ की दीवार गिराए बगैर इसे देखकर बोला, यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी तुम आगे बढ़ गई, मुझसे मोहब्बत के दावे करते थे और मेरा इंतज़ार तक नहीं किया तुमने। वो शिकवा करने लगे। तू दूजे शहर गई सी ना, तेरा इंतज़ार करदा बह के है जी। मुहब्बती तो पागल औरत है, बल्कि लानती औरत है जिहड़ी किसी दी भी नहीं बन सकती। तुम कोई उम्मीद देकर चाहती तो मैं तुम्हारा इंतज़ार ज़रूर करता, लेकिन तुम तो दौलत और जायदाद के लिए गई थी ना। खुश रहो, यकीनन तुम्हारे बाप की दौलत तुम्हें मिल गई होगी। मेरी मोहब्बत पर तुमने इस जायदाद को फ़ौक़ियत दी थी, तो अब इस जायदाद के साथ तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मुबारक हो। खुश रहो ज़ाइना अपनी ज़िंदगी में अपने शौहर और बच्चे के साथ। वो बहुत अच्छे हैं, मैं मिला हूँ इनसे। यकीन करो मैं ना तो पहले कभी तुम्हारी ज़िंदगी में आया ना ही कभी आगे आऊँगा। मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ अपने रिश्ते के साथ। मैं इस निकाह से खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करता हूँ कि तुम भी खुश रहो हमेशा। हम दोनों में जो भी रिश्ता था इसे भूल जाओ। हाँ मुझे तुमसे कभी मोहब्बत थी, लेकिन अब इस मोहब्बत को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वो इसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि ज़ाइना को तो यकीन नहीं आ रहा था कि वही शख्स है जिसकी मोहब्बत का दम फटता था। जबकि दरवाजे पर खड़ी ज़ैनब भी यकीन नहीं कर पा रही थी, जिसकी सहेलियों ने शरारत से इरफान को यहाँ भेजा था ताकि वो दोनों अकेले में मुलाकात कर सकें। इसमें हिम्मत ही नहीं रही आगे बढ़ने की। वो ना तो अपनी भाभी को कुछ कहने के काबिल थी, ना ही अपने शौहर को। वो जिन कदमों से आई थी इन्हीं के साथ वापस गई, लेकिन हारे हुए खाली हाथी से लगा इसकी दुनिया शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई, जिससे वो बचने से पहले उजड़ गई। आज इसे समझ में आया था कि 1.5 साल से इसका भाई के पत्थर पर सर मार रहा था। वो हर मुमकिन कोशिश करता था ज़ाइना को खुश रखने की, लेकिन वो क्यों उसके साथ खुश नहीं थी, क्योंकि इसके दिल में तो कभी इब्राहिम था ही नहीं। वो अपने दिल के दर दीवार पर किसी और को हाकिम बनाकर बैठी थी। उनके दिल से कोई भी नहीं है, वो एक लानती औरत है जो किसी तरह भी पूरी नहीं पहनती। वो अपने कमरे में बेड पर बैठी फूट फूट कर रोने लगी, जबकि 1.5 साल वारिक इसे हैरानगी से देख रहा था, जैसे थोड़ी देर पहले वो खुद ही ताशफिन के पास बिठा कर गई थी, क्योंकि वो सो रहा था। फूफो आप तो तिश ने मारा, फूफो आपको किसने मारा? वारिक इसके करीब आते हुए इससे पूछने लगा, जबकि ज़ैनब नफ़ी में सर हिलाती इसी के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो कैसे बताती कि इसके दिल की दुनिया लुट चुकी है, कैसे बताती कि वो बसने से पहले उजड़ चुकी है। वो कमरे में आया तो मायरा सोने की तैयारियाँ कर रही थी, और इसे यूँ राह फरार तलाश करते देख इसके लबों पर गहरा तबस्सुम बिखर गया। ना बेगम साहबा, इतनी मेहनत की है तुम्हें घूमने फिरने में, इतने नखरे उठाए तुम्हारे रब, तुम्हें लगता कि मैं तुम्हें यूँ ही सोने दूंगा? इसका अंदाज़ दिलकशी लिए हुए था। वो क्या है ना शौहर साहब, इतना घूम फिर कर ना मैं बहुत थक गई हूँ, और फिर थकावट में तो आराम ही किया जाता है। सो मैं अब आराम करना चाहती हूँ। उम्मीद वासिक है कि आप मुझे तंग नहीं करेंगे। वो भरपूर दांतों की नुमाइश करते हुए बोली। इसने नोट किया था बहुत अच्छी और साफ़ उर्दू बोलती थी। इसकी उर्दू सुनकर वारिक को बहुत अजीज़ शख्स याद आया करता था। मुझसे ज़्यादा उम्मीदें मत बांधो लड़की, मैं तुम्हारी किसी भी उम्मीद पर पूरा उतरने का कोई इरादा नहीं रखता, लेकिन तुम्हारी उम्मीदें तोड़ने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वो इसके करीब आते हुए तकियों की दीवार को एक ही झटके में उठाकर दूर सोफे पर फेंक चुका था। अब इसका इरादा मायरा के होश ठिकाने लगाने का था, जब अगले लम्हे बेड से उठती इससे काफ़ी फासले पर होगी। वारिक को इसकी हरकत नागवार गुजरी। अरे इतना गुस्सा, पहले बात तो सुन ले मिस्टर मुच्छड़, जब आप मेरे पास आते सच सच बताइएगा, सदफ़ की याद दिल तो नहीं तड़पाती? ओए होए, मेरा मतलब वो आपके दिल का नूर, आंखों का तारा, वो तो हमेशा आपकी आंखों में चमकता रहता होगा। हो सकता है कि मुझ में भी आपको इसी की झलक नज़र आती हो। न जाने वो इसके मुँह से क्या सुनना चाहती थी, जबकि इसकी फजूल को एक खाते में लाए बिना वो इसका बाजू पकड़ कर इसे अपनी जानिब खींच चुका था। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता मायरा, लेकिन मैं इस रिश्ते को पूरे दिल और ईमानदारी से निभा रहा हूँ, ये बात याद रखना। मेरी बीवी तुम हो तो अपनी बाहों में महसूस भी तुम्हें ही करता हूँ,
اور مجھ سے آئندہ اس طرح کی فضول باتیں کبھی بھی مت کرنا جب میں تمہارے قریب ہوں. تو میری قربت میں تم صرف میری اور اپنی بات کیا کرو. ان لمحات میں مجھے کسی تیسرے کا ذکر نہیں پسند. وہ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے شاید اسے سمجھا رہا تھا. یہی تو مجھے چیز سمجھ میں نہیں آ رہی بارک. آپ میرے پاس ہیں, آپ کا جسم میرے پاس ہے, آپ کا دل ان قربت کے لمحات میں بندھا ہوتا ہے. آپ اس رشتے کو اتنی ایمانداری سے نبھا رہے کہ میرے قریب آتے ہوئے صدف کا خیال بھی آپ کے دل میں نہیں آتا. تو پھر وہ جو آپ کے لیے ایک لمحہ تڑپ رہی ہے, آپ کے لیے مر رہی ہے, آپ کے لیے نہ جانے کیا کیا نہیں کر رہی, اس کی آپ کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے, آپ کو اس کی یاد تک نہیں آتی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو صدف سے محبت ہے؟ محبوب کا خیال دل و دماغ سے جاتا ہی نہیں. وہ حیران تھی کہ کیسی محبت تھی جس کے مارا کے پاس آتے وہ بھول جاتا تھا. محبوب؟ کون سا محبوب؟ میرا کوئی محبوب نہیں ہے. میں نے کب تم سے دعویٰ کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ میں نے کب تم سے کہا کہ صدف میری محبت ہے؟ کون سا وقت تھا, کون سا لمحہ تھا جب میں نے تمہارے سامنے صدف سے اپنی محبت کا اعتراف کیا؟ جب آپ تو مجھے, میں نے جب تمہاری طرف قدم بڑھائے تبھی اس دن تم سے کہہ دیتا کہ میرا صدف سے کوئی واسطہ نہیں ہے, نہ آج تھا, نہ کبھی ماضی میں, اور نہ ہی کبھی ہوگا. مجھے ایسا کوئی وقت نہیں یاد آتا جب میں نے تمہارے سامنے صدف سے محبت کی قسمیں کھائی ہوں. تم صدف کے بارے میں کیا جانتے ہو, اور اس نے تم سے میرے بارے میں کیا کہا؟ مجھے نہیں پتا. اگر وہ مجھ سے محبت کی دعوت دار ہے تو میں نے اسے کبھی کسی طرح کی کوئی شے نہیں دی. میں نے کبھی اسے اس راستے پر چلنے پر مجبور نہیں کیا. میں نے کبھی اس کو نہیں کہا کہ وہ جو کر رہی ہے وہ صحیح ہے. صدف مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتی. وہ تم سے کیا کہتی ہے کیا نہیں, مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر وہ مجھ سے محبت کا اقرار کرتی ہے, تمہارے سامنے الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے, تو تم اس کا منہ کیوں نہیں توڑ دیتی؟ خود سے بڑی حق کی باتیں کرتی ہو, لیکن کوئی تمہارے شوہر کے بارے میں کوئی بھی بولتا رہے تم تو ایسے ہی مان لو گی. یہ تمہارا قصور ہے, اس صدف کا بھی کوئی قصور نہیں. وہ تو صرف محبت کی دعوے دار ہے, لیکن مجھ پر تو تمہارا حق ہے. بیوی تم ہو میری, کوئی دوسرا مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے کیوں؟ غلط ہے, ویسے صحیح ہے. کیا تمہاری یہ حق کے گردان صرف میرے سامنے چلتی ہے؟ یہ ڈرامہ صرف تم میرے سامنے کرتی ہو؟ باقی ہر جگہ تم بہت بڑا زیرو ہے نا. میں کوئی زیرو نہیں ہوں, سمجھے؟ میں نے صدف کو اس لیے کچھ نہیں کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ بھی اس کے ساتھ محبت کی پتنگ مل کر اڑا رہے ہیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب اپنی طرف سے بکواس کریے. میں جیسے اس دن کچن میں گئی, محترمہ شروع ہوگی, میرے باریک, میرا دل کر رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دوں. وہ آپ کی منگیتر, اور پھر آپ اس سے محبت نہیں کرتے؟ وہ ایک بار پھر سے یقین دہانی کے لیے پوچھ رہی تھی. باریک نے نفی میں سر لا کر جیسے بات ہی ختم کر دی. شاید اسے یقین دلانا اب ضروری ہو گیا تھا. وہ پہلے بھی اسے بتا چکا تھا کہ صدف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن تب اس نے اس پر یقین نہیں کیا. لیکن آج وہ اپنے آپ اس کی بات پر ہی مان لے آئی تھی. شاید وہ اس کے انداز سے بھی یہ بات نوٹ کر چکی تھی کہ صدف کی محبت صرف صدف کی طرف سے. باریک کے انداز میں اس طرح کا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا. اسے تو میں چھوڑوں گی نہیں, آئی بڑی کمولی کا. لیکن پھر بھی میرے دماغ میں ایک سوال ہے. ہوئے کیڑا سوال رہ گیا بی بی. اس کی بات پر یقین تو کر چکی تھی کہ لیکن پھر بھی اس کے دماغ میں کچھ سوالات تھے جن کا جواب باریک ہی دے سکتا تھا. یار میرے خیال میں اب ہم وقت پر بات کریں. وہ آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے بیڈ پر لٹا کر بولا. جبکہ وہ اسے مزید بولنے سے روک چکا تھا, وہ آہستہ آہستہ اس پر اپنے حق کی چھاپ چھوڑنے لگا تھا. نہیں, مجھے جاننا ہے. وہ پوری طرح سے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اس پر اپنی شدت لٹانے لگا کہ پھر سے بولی. وہ اسے گھور کر رہ گیا. ایک تو تمہاری بیتو کے سوال ختم نہیں ہوتے, جلدی پوچھو. اس نے بڑے غصے سے اجازت دی. اگر آپ صدف سے محبت نہیں کرتے تو پھر کس سے کرتے؟ اس کے لبوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے اس نے اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا. میں جھوٹے دعوے نہیں کرتا مارا, میری خواہش ہے کہ مجھے تم سے محبت ہو جائے, کیونکہ محرم سے محبت کرنا ثواب کا کام ہے. لیکن ابھی مجھے تم سے محبت نہیں ہے. میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ صرف ایک کشش ہے جو مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے. یا شاید مجھے کشش اس بات کا احساس دلاتی کہ تمہیں مجھ پر حلال کیا گیا. وہ اس کو پوری ایمانداری سے بتا رہا تھا. شاید اسے کوئی چھوٹی امید نہیں دینا چاہتا تھا. مجھے تم سے محبت نہیں مائرہ, لیکن ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں, جب بھی ہوگی تم ہی سے ہوگی, کیونکہ بے ایمانی میرے خون میں نہیں ہے. مجھے جس سے محبت کرنے کا حق اللہ نے دیا, میں اسی سے محبت کروں گا. یہ میرا وعدہ ہے تم سے. تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا, اب مجھے میرے سوال کا جواب دو. تم میرے پاس کیوں آتی ہو؟ میرے ایک بار بلانے پر تم میری ہر بات کیوں مان جاتی ہو؟ اگر تم اس رات میرے قریب آنے سے انکار کر دیتی تو یقین مانو میں تم پر زبردستی رشتہ کبھی بھی نہیں تھوپتا. اس کا مطلب میں کیا سمجھوں؟ اس کے گالوں پر نرمی سے اپنی انگلیوں کو لمس چھوڑتا وہ اس سے سوال کر رہا تھا. آپ میں ایسا کچھ نہیں ہے جو مجھے آپ کی طرف کھینچے, یا میں اس کشش والی بات پر بھی زیادہ یقین نہیں رکھتی. بس میری امی کہا کرتی تھی کہ شوہر اپنی بیوی پر ہر طرح کا حق رکھتا ہے, اور شوہر کو حق نہ دینے والی بیوی جہنم کی آگ میں جلتی ہے. اوہ ہوئے, گال تو صحیح ہے. مجھے دنیا سے ڈر نہیں لگتا, لیکن جہنم کی آگ سے لگتا ہے. میں اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتی. میں نے آج تک کبھی اپنے دل میں کسی کو نہیں بسایا, کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ حق صرف میرے شوہر کا ہوتا ہے. میں نے آج تک خود کو برباد نہیں ہونے دی, کیونکہ مجھے میری امی کو روزے محشر جواب دینا ہے. باقی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کبھی نہ کبھی مجھ سے محبت ہو جائے گی, لیکن مجھے آپ میں ایسی کوئی کوالٹی نظر نہیں آئی. مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کبھی بھی آپ سے محبت ہوگی. اس کے لہجے میں کسی قسم کی کوئی بناوٹ نہیں تھی, نہ جانے کہ اس کا لہجہ باریک کو زہر لگتا تھا. اوہ ہوئے, صرف شوہر کا حکم ماننے بیوی پر فرض نہیں ہوتا, اسے محبت کرنا بھی فرض ہوتا ہے. اس نے کھانے والے انداز میں کہا. نہیں, میرے پاس اسٹرانگ ریزن ہے اللہ کو دینے کے لیے. آپ فکر نہ کریں, میں بتاؤں گی کہ آپ اس قابل تھے ہی نہیں کہ آپ سے محبت کی جا سکے. اب اتنی بات تو اللہ میری سمجھ ہی جائیں گے. اوہ ہوئے, تو پھر کس سے محبت کرو گی تم؟
اگر میں نہیں تو پھر کون؟ وہ اسے گھٹتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ آپ نہیں تو کوئی بھی نہیں، آپ سے محبت کرنا تو فرض ہو چکا نا مجھ پر، کیونکہ آپ میرے نام نہاد شوہر جو ٹھہرے۔ لیکن زبردستی کے رشتے میں محبت تھوڑی نہ ہو جاتی ہے، باقی معاملہ تو کہیں نہ کہیں بیچ میں آ ہی جاتے ہیں، لیکن محبت دل سے ہوگی نا، جو کہ مجھے آپ سے نہیں ہو سکتی۔ لیکن کسی اور سے محبت کر کے میں بے وفائی تو نہیں کر سکتی نا آپ کے ساتھ، تو نہ آپ نہ کوئی اور۔ اس نے سکون سے جواب دیا، لیکن اب وارث کے سکون کا پیمانہ چھلک چکا تھا۔ کتنی شفاق تھی یہ لڑکی، وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا لیکن وہ کوشش کرنے کو تیار تھا، لیکن وہ تو کوشش تک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اچانک اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے بےحد نزدیک کر لیا تھا۔ محبت تو تمہیں مجھ سے کرنی پڑے گی، اور ایسی محبت کرنی پڑے گی کہ زمانہ دیکھے گا۔ تم مجھ سے محبت کرو گی، ٹوٹ کر چاہو گی مجھے، میرے علاوہ تمہارے ذہن میں کبھی کوئی نہیں آئے گا۔ تم جہاں دیکھو گی تمہیں صرف اور صرف واریک افراہیم نظر آئے گا، تمہارے دماغ پر، تمہاری سوچوں پر صرف واریک افراہیم کا قبضہ ہوگا۔ تمہیں مجھ سے محبت کرنی پڑے گی مائرہ واریک افراہیم، تم پر ہی نہیں، تمہاری سانسوں پر، تمہارے دل پر، تمہاری محبت پر صرف میرا اختیار ہوگا۔ تم مجھ سے محبت نہ کرنے کا دعویٰ کبھی نہیں کرو گی، تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی۔ اگر میں تم سے محبت کرنے کی کوشش کر کے اپنا فرض نبھانے کو تیار ہوں تو تمہیں بھی مجھ سے محبت کرنی پڑے گی، ہر قیمت پر کرنی پڑے گی۔ میں اس کے بالوں کو سختی سے اپنی مٹھی میں بھینچے اس کے منہ پر دھاڑ رہا تھا۔ اس کا انداز اتنا جنونی سے تھا کہ مائرہ کو عجیب سی وحشت ہوئی تھی اس کی باتوں سے۔ وہ کیا زبردستی سے خود سے محبت کروانا چاہتا تھا؟ باریکی آپ کیا؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جبکہ اس کی گردن پر چکتا اپنی بے تحاشا بے قراریوں کا لمس اس کی گردن پر چھوڑنے لگا۔ اس کا انداز اتنا جنونی اور شدت لیے ہوئے تھا کہ وہ مزاحمت نہیں کر پائی۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں میں قید ہو چکے تھے، وہ پوری طرح اس کے بازو میں بے بس ہو چکی تھی، جبکہ اس کے انداز کی شدت کو سہتے ہوئے وہ بھی پرسکون نہیں ہو پائی۔ اس کا غصہ اس کی دیوانگی سے سچ مچ میں اپنی باتوں پر پچھتانے پر مجبور کر گئی۔ وہ شاید بہت فضول بول گئی تھی، شاید ہر مرد کی طرح وہ بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی ساری زندگی اس سے محبت نہیں کرے گی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ بھی اس سے ایسی امید نہیں رکھتا تھا، لیکن اس نے اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا، اور شاید اسی لیے اس کا غصہ اس انداز میں نکلا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو بے حد بے ترتیب حلیے میں اس کے بالکل پاس پڑی تھی۔ اٹھ جو محترمہ، صبح ہو گئی، کتنا سونا تم نے؟ وہ اسے کندھے سے ہلاتے ایک جھٹکے میں اٹھا چکا تھا۔ کیا مسئلہ آپ کے ساتھ؟ ساری رات آپ نے سونے نہیں دیا، اور اب بھی آپ مجھے سونے نہیں دے رہے۔ اس سے غصہ آیا تھا اس پر۔ کل رات اتنی سختی سے پیش آنے کے بعد وہ بھی بالکل ویسے ہی موڈ بنایا ہوا تھا۔ ہاں تو کیا ساری رات سونے نہیں دیا تو دن چڑھے تک سوتی رہوگی؟ اور ویسے بھی یہاں پر سارا دن سونے والا رواج نہیں ہے، تو اٹھ جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ ویسے بھی شادی کو اتنے دن ہونے والے، اب تمہیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے۔ میرے کپڑے بھی نکالو، اس نے دوسرا حکم بھی دیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کیسے ناشتہ بناؤں؟ مجھے سب کچھ کرنا نہیں آتا۔ میرے ہاتھ کی چائے تو ویسے بھی پی چکے ہیں آپ۔ اس نے اپنی چائے یاد دلائی تھی، بہت بڑا عظیم چائے سی۔ ہاں تو کوشش کرو گی تو آئے گا نا اپنے آپ کو کوئی بھی کام کرنے سے۔ اب میں اپنے آپ تو کوئی بھی کام آنے سے رہا، اور ویسے بھی بہتر ہوگا اب تم سارے فرض نبھانا شروع کر دو۔ اتنا زبردستی تمہارے لیے رشتہ ہے، اب اتنی زبردستی میرے لیے بھی ہے۔ ارینج میرج جیسی فیلنگ آ رہی ہے۔ میں نے کون سا اپنی من پسند لڑکی سے شادی کی جو سارا دن اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے نخرے اٹھاؤں گا؟ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو بات کچھ اور تھی، لیکن نہ تو تمہیں مجھ سے محبت ہے نہ ہی مجھے تم سے۔ ہم دونوں کے لیے رشتہ 50-50 ہے، تو اب یہ ایسے ہی چلے گا، ٹوٹل ارینج۔ شاید اس کا رات والا غصہ ابھی تک نہیں اترا تھا۔ تو مطلب کہ اب آپ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنے والے؟ خود سے محبت کرنے کے لیے وہ کچھ حد تک ریلیکس ہوتے ہوئے آئینے کے سامنے رکی۔ رات اس کی شدتوں کے نشان اس کی گردن پر صاف واضح ہو رہے تھے، جنہیں آئینے کے سامنے دیکھتے ہوئے شرمندہ ہوتی اپنا دوپٹہ اپنے گلے میں ڈال چکی تھی۔ نہیں، ایسا سوچنا بھی مت، تمہیں مجھ سے محبت تو کرنی پڑے گی، مرضی سے نہ صحیح تو زبردستی سے۔ شاید تم نے تھوڑی دیر پہلے والی میری بات کو غور سے نہیں سنا۔ میں نے کہا اپنے فرض نبھاؤ، شوہر سے محبت کرنا بھی فرض ہے۔ مطلب آپ مجھے خود سے زبردستی محبت کرنے پر مجبور کریں گے؟ رات کو اس کے غصے کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی، لیکن اب وہ ضرورت سے زیادہ اس کی بات کو آنا کا مسئلہ بنا چکا تھا۔ میں نے فارسی میں نہیں کہا، وہ دھاڑا تھا۔ واہ، مطلب کہ اب آپ مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کریں گے، مجھ سے زبردستی کریں گے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ رات اپنی شدتوں کے نشان اس پر چھوڑ کر اپنا سارا غصہ اس پر نکال کر اب تک اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ اگر تم سیدھے طریقے سے نہیں مانی تو زبردستی کرنی پڑے گی، لیکن تمہارے منہ سے اپنے لیے اقرار محبت تو میں سن کر ہوں گا۔ وہ سچ مچ میں ضد پر اڑ چکا تھا۔ جو چیز ہے ہی نہیں، اسے آپ کیسے سنیں گے؟ یہ بات الگ ہے کہ آپ زبردستی مجھے اقرار کرنے پر مجبور کر دیں، لیکن آپ زبردستی میرے دل میں فیلنگز پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر میں نے زبردستی تمہارے دل میں فیلنگ پیدا کر لی تو… وہ اچانک اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب گھسیٹتے ہوئے اس کا چہرہ سختی سے اپنے ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ محبت زبردستی نہیں کی جا سکتی، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لے چکا تھا۔ اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا۔ مائرہ نے سختی سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ وہ اس کی سانسوں کو روک چکا تھا، شاید وہ اسے سزا دے رہا تھا ان سب باتوں کی۔ میں تمہیں مجبور کر دوں گا مائرہ، محبت تو تمہیں مجھ سے کرنی پڑے گی۔ اب تم اسے میری ضد سمجھو یا میرا جنون، لیکن تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی واریک افراہیم ہے۔ تو پھر آپ اپنے لیے کوئی اچھا سا نام ڈھونڈ لیں، کیونکہ مجھے تو آپ سے محبت نہیں ہو سکتی۔ تو وہ بھی ضد پر اڑ چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تو وہ اس کے ساتھ اس کی بیوی بن کر رہنے کو تیار تھی، وہ اس کے ساتھ اس تعلق کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہے، اس کے بچے پیدا کرنے کو تیار ہے، لیکن وہ پھر بھی ضد پر اڑا تھا۔
وہ بھی کس بات کو لے کر؟ محبت پر۔ محبت اسے ہو نہیں سکتی تھی چاہے واریک کچھ بھی کیوں نہ کرے۔ وہ بھی دیکھنا چاہتی تھی واریک کے جنون کی انتہا کیا، خود کو بھی آزمانا چاہتی تھی کہ اس کی ضد کہاں تک اس کا ساتھ دے گی۔ میری پیاری سی بچی، میں کب سے تیرے آنے کا انتظار کرتی۔ اس نے جیسے کچن میں قدم رکھا اماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ مجھ سے صبح ناشتہ بنوانے والے ہیں؟ اس نے پریشانی سے ان سے پوچھا۔ کس نے؟ اماں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آپ کے بیٹے نے اماں، میں نے ان کو بتایا کہ مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا، لیکن پھر بھی کہتے کہ جا کر کام کرو، ہمارے خاندان کی لڑکیاں دوپہر تک نہیں سوتی، اور نہ یہاں ایسا کوئی رواج ہے۔ مجھے زبردستی بھیج دی، اتنی پیاری نیند آ رہی تھی پہلے تو مجھے ساری رات سونے نہیں دیا، میرا مطلب ہے ساری رات کھراٹے لیتے ہیں تو نیند نہیں آتی، پر اب کہتے ہیں جا کر میرا ناشتہ بناؤ۔ وہ روحانسی انداز میں ان کے سامنے شکایت کرنے لگی۔ اس وقت ہی سچ میں بہت نیند آ رہی تھی، اور اس شخص نے صبح صبح اسے اٹھا کر واش روم تک چھوڑا تھا، اور اتنا ہی نہیں ساتھ میں ٹھنڈے پانی کا نل کھول دیا، جس سے اس کی نیند بھاگ گئی۔ ہائے اللہ، میری معصوم بچی، یہ لڑکا نا پٹے گا میرے ہاتھ سے، تو جا آرام کر میرا بچہ۔ کتنی دفعہ سمجھا چکی اس لڑکے کو کہ ابھی تو نہیں ہے پاکستان میں، تجھے اپنے ٹائم کے حساب سے سیٹ ہوتے ہوئے ٹائم لگ جائے گا، لیکن یہ لڑکا نا اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے۔ تو جا آرام کر، میں خود بات کر لوں گی اس سے۔ وہ اس کا دوپٹہ گردن پر ٹھیک سے پھیلاتے ہوئے اسے کمرے میں بھیجنا چاہتی تھی، لیکن اماں میں نہیں جاؤں گی، انہیں بہت شوق ہے نا میرے ہاتھ سے ناشتہ کرنے کا، تو میں بناتی ہوں ان کا ناشتہ، جیسا بھی بنے گا کھلانے کا کام آپ کا ہے۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، اس کے بچکانہ انداز پر مسکرا دی۔ ویسے انہیں ناشتے بنانا سے بھیج کے وارک نے اپنے کو انتقام لیتا کوئی۔ میں تیری مدد کرتی ہوں۔ اماں نے مسکراتے ہوئے آٹے کا پیڑا لیا، جس نے ان کے ہاتھ سے لے کر ان کے انداز میں بنانا شروع کیا۔ ہاسٹل کی زندگی میں اس نے کبھی بھی کھانا بنانے جیسا کام نہیں کیا تھا۔ 13 سال کی عمر تک اس نے اپنی ماں کو سارے کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، پھر ماں کے گزر جانے کے بعد وہ ہاسٹل میں چلی گئی، اور ہاسٹل میں اس کو کھانا نہیں صرف نوڈلز بنانا سکھائے گئے تھے، کیونکہ روٹی چپاتی یا چپٹے کھانے انگریزوں کی خوراک میں شامل نہیں تھے۔ وہ انگلش فوڈ اچھا بنا لیتی تھی، لیکن وہ یہاں پہ کھاتا ہی کون تھا؟ اس کے ہاتھ کا پیزا اور چیز سینڈوچ تاشفین کو پسند تھا، وہ اس کے گھر پر بنا کرتی تھی، لیکن وارک پورے کا پورا دیسی بندہ تھا، اسے صرف دیسی کھانے پسند تھے، اور دیسی کھانے بنانا مائرہ کے بس سے باہر تھا، لیکن وہ سیکھ سکتی تھی، اور وہ سیکھنا چاہتی بھی تھی۔ یہ کیا کری تم؟ کلپ صدف کچن میں داخل ہوتے ہوئے اسے کھانا بناتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ دیوار پینٹ کر رہی ہوں، آئیے آپ بھی کروا دیں تھوڑی سی ہیلپ، اس نے دانت پیستے ہوئے جواب دی۔ کسی سوال کا صحیح طرح سے جواب نہیں دے سکتی تم؟ صدف کو اس کے الٹے جواب پر غصہ آیا تھا۔ اور آپ کی اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کر سکتی؟ نظر نہیں آ رہا میں اپنی جانے منی، میرا مطلب ہے ان کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، اس نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ صدف کی نظر تو اس کی گردن پر جم سی گئی۔ اس کی گردن پر نظر آنے والے سرخ نشان بہت کچھ سمجھانے کے لیے کافی تھے۔ اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا اس کی گردن ہی کاٹتے، جہاں وارک کی محبتوں کے نشان صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ اماں کی یہ بات کہ انہیں وارک اور مائرہ کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں لگتا، اسے کچھ حد تک پرسکون کر گئی، لیکن مائرہ کی گردن پر موجود یہ نشان دیکھ کے اس کی ساری غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ کہاں پہنچی میری بچی؟ بن گیا ناشتہ؟ اماں کچن میں قدم رکھتے ہوئے بولی، جو صبح صبح چھوٹی اور احمد کو جگانے کا محاذ بھی فتح کری تھی۔ جی اماں، بن تو گیا، لیکن یہ پراٹھے کی شکل گول نہیں ہے، تھوڑا سا لمبا ہو گیا رائٹ سائڈ سے، اور لیفٹ سائڈ سے اس کے 2 کونے نکل آئے۔ اوئے ہوئے، پراٹھا بنایا کہ ریبٹ کا منہ بنایا؟ لیکن برا نہیں لگ رہا، اس نے اپنی کوشش کو دیکھتے ہوئے اماں سے تعریف سننا چاہیے۔ برا؟ میڈم، یہ بہت برا، اور وارک اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ پہلے تم نے اس رات کے لیے وہ بنا چینی کے چاٹ مسالے والی چائے بنائی، اور اب یہ شاہکار، تمہیں نا شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، کوئی کام نہیں آتا تمہیں، اور اب تم یہ ان کو دو گی؟ وہ تمہارے منہ پر تھپڑ لگا دیں گے۔ صدف کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، وہ لمحے میں اس کی ساری کوشش پر پانی پھیر چکی تھی، جبکہ اماں اس کا پراٹھا دیکھ رہی تھی، جو ایک طرف سے موٹا اور ایک طرف سے پتلا تھا، جبکہ ایک طرف سے کچا تھا اور دوسری طرف سے جل چکا تھا۔ اس کی حالت ایسی ہرگز نہیں تھی وارک کو اس کی بیوی کی پہلی کوشش کہہ کر اس کے سامنے پیش کر دیتی۔ صدف، اس طرح سے بات مت کرو، بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بیٹا، اس نے پہلی کوشش کی ہے، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی۔ ادھر آؤ، میں بناتی ہوں، تم کل بنانا اس کے لیے ناشتہ۔ صدف کا انداز اماں کو ہرگز پسند نہیں ہے، اس لیے وہ اس کا ہاتھ تھامے ایک بار پھر سے اس کی گردن پر دوپٹہ برابر کرتی اپنی سائڈ پر کر چکی تھی، جبکہ صدف کو ان کی ہمدردی بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ اماں، ناشتہ آپ نے بنایا؟ میں نے مائرہ کو ناشتہ بنانے کے لیے کہا تھا۔ اماں نے جیسے ناشتے کی پلیٹ لا کر اس کے سامنے رکھی، اس نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا بنایا تھا اس نے، لیکن پہلی کوشش تھی نا، تم ناراض ہو جاتے اس لیے نہیں لائی، انشاءاللہ 1 ماہ میں اچھا ناشتہ بنانے لگے گی، تو اپنی بیوی کے ہاتھ سے ناشتہ کرنے کی خواہش پوری کر لینا۔ ناشتے کی پلیٹ سامنے کرتے ہوئے کہا تو وہ تو اپنی بات پر ہی اڑے ہوئے تھا۔ نہیں اماں، میں نے اس سے کہا ناشتہ بنانے کے لیے، تو پھر آپ نے کیوں بنایا؟ وہ جیسا بھی بنائے گی میں کھاؤں گا، آپ لائیں اس کا وہ والا۔ اس کا والا، وہ اماں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے پہلی دفعہ اسے فرمائش کر کے کچھ بنوایا تھا تو وہ کیسے نہیں کھاتا؟ اماں بتا رہی ہے نا کہ وہ اچھا نہیں بنا، تو پھر کیوں پیچھے پڑ گئے؟ جلدی اچھا کھانا بنانا سیکھ لوں گی، پھر کھائیے گا۔ اس نے غصے سے گھورتے ہوئے بے حد کم آواز میں کہا، نہیں مجھے آج ہی کھانا، تم وہ لے کر آؤ جو تم نے بنایا۔ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ اوئے ہوئے، بارک من لگتا شدید دشمنی ہے اپنے میدے دے نال۔ وہ غصے سے کرسی پیچھے کرتے ہوئے اٹھ کر کچن میں گئی، جہاں کھڑی صدف مسکرا رہی تھی، یقیناً ڈائننگ ٹیبل پر ہونے والی بات تو وہ سن چکی تھی اور بھی اس کی بے عزتی کی منتظر تھی۔ اگر تو وارک نے سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی نا، تو وہ کبھی بھی اس کے لیے کچھ نہیں بنائیں گے، یہ فیصلہ اس نے کر لیا تھا۔ آپ کے دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، جبکہ وہ سائڈ پر کھانا اٹھا کر باہر لے گئی، جو اماں نے ایک سائڈ پر رکھوا دیا تھا۔ صدف اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے آ گئی، کیونکہ وہ پورے سین کا بھرپور مزہ لینا چاہتی تھی۔ صدف بی بی نے آپ ہی ساڑ کے دفاع ہوئی نا۔
اس نے غصے سے پراٹھا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ دیکھو نا بیٹا، اب پہلی دفعہ کوشش کی ہے، اس نے آہستہ آہستہ اچھا بنا لے کہ تم یہ والا کھا لو۔ اماں نے ایک دفعہ پھر سے اسے آفر کی، جو مائرہ کا پراٹھا دیکھ کر مسکرا دیتا۔ نہیں اماں، میں یہی کھاؤں گا جو میری بیوی نے بنایا، اتنا بھی برا نہیں ہے، صرف شکل تھوڑی سی خراب ہے، اور ویسے بھی پیار سے میری بیوی مجھے زہر کھلا دے میں وہ کھا لوں گا، یہ بھلا کیا چیز ہے۔ اس کے انداز میں اس کی بنائی کی چیز کی قدر تھی۔ مائرہ کو اس کی صرف اتنی سی بات نے خوش کر دی جیسے اس کی ساری محنت وصول ہو گئی، جبکہ وہ اس کے سامنے بیٹھا آہستہ آہستہ اس کا بنایا پراٹھا شروع کر چکا تھا۔ بہت برا نا، اگلی دفعہ میں اچھا بنانے کی کوشش کروں گی، پکا وعدہ، وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے نرم لہجے میں بولی۔ اس کے انداز نے وارق کو مسکرانے پر مجبور کیا تھا، جبکہ سامنے بیٹھی صدف ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو اشارے کرتی تاکہ ان کی غلط فہمی بھی ٹھیک سے دور ہو جائے۔ رخصتی بہت سادگی سے وہ اپنے ماں باپ سے دور، اپنے تینوں بھائیوں سے دور نیو یارک چلی گئی تھی۔ رخصتی والے دن ہی ان کی فلائٹ تھی تو وہ سیدھے ایئرپورٹ آئے تھے۔ وہ پہلے بھی اپنے بابا کے ساتھ بہت دفعہ نیو یارک گھومنے گئی تھی، اس لیے اس کے ٹکٹ ویزے کا کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ جہاز میں اس کی سیٹ عرفان کے بالکل ساتھ تھی۔ اپنا روسی جوڑا اتار کے اس نے سادہ سا لباس پہن لیا، اور پہلی دفعہ اتنے قریب سے دیکھ رہا تو بہت سادہ سی تھی، لیکن بے تحاشا خوبصورت تھی۔ سب کو جاننے کے بعد اس کا دل چاہا وہ گھر والوں کو بتا دے کہ اس کی بھابھی اس کے بھائی کے ساتھ خوش کیوں نہیں ہے، اور عرفان ایسا نہیں ہے جیسا سب کو لگتا ہے۔ لیکن اپنے ماں باپ کی خوشیوں کو مانت نہیں کر پائی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود وہ کسی کو یہ بات نہیں بتا پائی، سوائے 1.5 سالہ وارق کے، جو اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں سکتا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ ہم دونوں کے آنے والا سفر کیسا ہوگا، لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ عرفان اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام چکا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس سنتی رہی۔ شاید وہ اسے اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن زینب کو یہ سب کچھ سوائے دکھاوے کو کچھ نہیں لگا تھا۔ اللہ آ گئے باہر۔ اس کے لیے قیامت ہی کافی تھی، جسے وہ بچپن سے چاہتی ہے، جسے اپنا مانتی تھی، وہ اس کا کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کے دل پر کوئی اور راج کرتا تھا، اس کی پہلی محبت کوئی اور تھا۔ شاید پہلی محبت کو بھلا کر آگے بڑھنا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے تو آنے والی زندگی پتہ لگے گا کنوں بلانا آسان ہوتا تھا، کنوں نہیں آسان ہوتا۔ اس نے مشکل سے صحیح لیکن ہر طرف سے تاشفین کا نام ہٹا دیا۔ یہ نیوز اس طرح سے بریک ہوگی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی یہ سب کچھ صرف اور صرف کرسٹن کی وجہ سے ہوا۔ اس نے تو بس کرسٹن کو تاشفین سے دور کرنے کے لیے اس سے کہہ دی کہ وہ اسے ڈیٹ کری، لیکن وہ آگے اس طرح سے کوئی حرکت کرے گی اسے امید نہیں تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کرسٹن کو کچھ کر دے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ اس کی فلم کی ہیروئن تھی، اور مسئلہ اس فلم کے پروڈیوسر کا بھی تھا، جو صرف پروڈیوسر نہیں بلکہ کرسٹن کا باپ بھی تھا۔ وہ اس فلم سے اسے لانچ کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو تاشفین، میں نے یہ مسئلہ حل کر دیا، میں نے ہر طرف سے تمہارا نام ہٹا دیا، تمہیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب ہم آرام سے دوبارہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ روز، میں بہت زیادہ پریشان تھا، آپ کو نہیں پتہ میرے لیے کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا تھا، میرے گھر میں پرابلم ہو سکتی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ سے کافی روڈلی بیہیو کیا، لیکن اس دن اپنے حواسوں میں نہیں تھا، میں اس سب سے زیادہ پریشان تھا۔ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ اس طرح کی خبر میری زندگی کیسے ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ مجھے اپنے ٹیلنٹ پر یقین ہے، میں اس طرح کی خبریں پھیلا کر ہٹ نہیں ہونا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے میرے کام سے پہچانیں، اس طرح کی فضول خبروں سے نہیں۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا جب اچانک اس کے موبائل پر واٹس ایپ کی ٹون بجی۔ اس نے اپنے موبائل فون پر آنے والی انجان نمبر سے ویڈیو کو چیک کیا۔ ویڈیو کل کی تھی جب وہ تناوش کو اپنے ساتھ گھمانے لے کر گیا اور اس کی تصویریں بناتے ہوئے اس کے قریب کیا تھا۔ یہ ویڈیو کافی خوبصورت تھی، کم از کم اسے تو بہت پسند آ رہی تھی، مگر یہ ویڈیو کس نے بنائی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب اچانک ویڈیو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مائرہ، اس نے لکھ کر اس انجان نمبر پر سینڈ کیا، جبکہ دوسری طرف سے سین کرنے کے باوجود کوئی جواب نہیں ملا، جبکہ وہ پیاری سی ویڈیو موبائل میں سیو کرتے تناوش کے نمبر پر سینڈ بھی کر چکا تھا۔ مائرہ کے علاوہ حرکت کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ مائرہ بیٹھی ہوتے ایڈا وی نا ایزی ہو سکتا ہے اس کے اندر خود سے کچھ کرنے والا کیڑا اپنی موت مر چکا اور وہ دوبارہ آ کے اس کے پاس سچ میں اسے مس کر رہا تھا۔ چلیں کام شروع کرتے ہیں، موبائل واپس جیب میں رکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ روز بھی اس کے ساتھ اٹھ کر باہر نکلی تھی، جبکہ دوسری طرف موجود شخص جس طرح کا ریئیکشن چاہتا تھا ویسا نہ ملنے پر بدمزہ ہوا تھا۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ یہ ویڈیوز روز تک جائے اور اسے پتہ چلے کہ تمہارا کسی باہر والی لڑکی کے ساتھ افیئر چلا تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا جب اسے میسج اسی نمبر سے جیسے صبح اسے ویڈیو ملی تھی۔ مائرہ یہ کیا فضول جوک ہے، اس نے ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ مائرہ نہیں ہوں میں، اور یہ کوئی پرینک نہیں ہے بلکہ تمہاری حقیقت ہے۔ یہاں تم روز کے ساتھ بھی افیئر چلا رہے ہو، باہر بھی تم نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ بات روز کو پتہ چلی تو تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک بار پھر دھمکی بھرا میسیج سے ریسیور۔ تم روز کو بتا کر دیکھ لو کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، جو کرنا کرو مجھے فرق نہیں پڑتا، اور اب دوبارہ مجھے تنگ کرنے کی غلطی ہرگز مت کرنا۔ اس نے میسیج سینڈ کرتے موبائل ایک طرف رکھا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ زیادہ کیا ہوگا، کون سا اس کا روز کے ساتھ سچ میں کوئی افیئر چل رہا تھا جو اس کی شادی کے بارے میں جان کر برا محسوس کرے گی۔ اس نے فی الحال اسے کچھ نہیں بتایا، جبکہ جب روز نے اسے آفر کی وہ اپنے تناوش کے رشتے کو لے کر شور نہیں تھا۔ اسے نہیں لگتا تھا تناوش کے ساتھ محبت کر بیٹھے گا، لیکن اس معصوم سی لڑکی نے اپنی معصومیت اور سادگی کے ساتھ اس کے دل کی دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ اب چاہے پوری دنیا کو کیوں نہ پتہ چلتا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ صحیح گل ہے، ہوئی نا گل، زندگی پہلی باری چنگی گل کی تھی تاشفین نے۔ فائل اسے آفس میں آ کر بھی نہیں ملی، بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ میٹنگ شروع ہو چکی تھی اور اب ان لوگوں کو اس سے فائل مانگنی تھی جو اس کے پاس تھی نہیں۔ اس نے پہلے سوچ لیا اپنے کلائنٹ سے کچھ دن کا وقت مانگے گا اور فائل ایک دفعہ پھر سے تیار کرے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ میٹنگ روم میں بیٹھا اپنے کلائنٹ کا انتظار کرتا جب لوگ اندر داخل ہوئے تو ان کے ساتھ بدر خان بھی تھا، جسے دیکھتے اس کے ماتھے کی رگیں پھولنے لگی۔
ہیلو مسٹر افراہیم، یہ بدر صاحب ہے جو ہمیں آپ سے زیادہ اچھی آفر دے رہے ہیں، تو سوچو کیوں نہ یہ میٹنگ ہم ایک ساتھ کر لیتے ہیں۔ وہ کرسیاں سنبھالتے ہوئے بتانے لگے، آپ کی بات پہلے مجھے فون پر بتانی چاہیے تھی، اس طرح کسی کو بھی اٹھا کر آپ میرے آفس میں لے آئیں گے؟ اس نے کافی سختی اور بدتمیزی سے کہا۔ سامنے بیٹھے کلائنٹس اس کے لہجے پر کافی ناراض لگ رہے تھے۔ مسٹر پارک، یہ پروجیکٹ 4 پارٹنرز پر 4 الگ الگ کمپنیوں سے فائنل کیا جائے گا۔ یہ بات تو ہم آپ کو پہلے بتا چکے تھے، ہمارے ایک پارٹنر بدر خان ہوں گے، یہ ان کا کام ہے، آپ چیک کر لیجئے۔ وہ ایک نیلے رنگ کی فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا تو اپنی فائل کو اپنے اچھے طریقے سے پہچان گئے۔ اس کے غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ لو کرو، فائل چوری ہوگی۔ آئی ایم سوری، لیکن میں ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی پروجیکٹ نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایسے کسی شخص کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا جو بدر خان کے ساتھ کام کرنا چاہے، کیونکہ چوروں لٹیروں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور بدر خان اس کمپنی میں تم دوبارہ کبھی نہیں آ سکتی۔ یہ تمہارا خواب ہی دے گا، چاہے تم چوری کر کے میرا کام ہی میرے سامنے پیش کرو یا اس طرح میری محنت پر اپنا نام لکھ دو۔ گیٹ آؤٹ! وہ فائل اٹھا کر اس کے منہ پر پھینکتے ہوئے غصے سے تھاڑا۔ مسٹر باریک، آپ ہمارے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے، اس کے کلائنٹ نے احتجاج کرنا چاہا۔ میں نے کہا دفعہ ہو جاؤ یہاں سے اپنا یہ چور لے کر، ورنہ دھکے مار کے نکالوں گا سب کو۔ گیٹ آؤٹ! اس نے چٹکی بجاتے ہوئے انہیں باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ اتنی انسلٹ پر وہاں رکنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے فوراً باہر کا راستہ لیا۔ طیب کہاں مر گئے ہو؟ وہ غصے سے اپنی سیکرٹری کو بلا رہا تھا جو بھاگتے ہوئے اندر آیا۔ مجھے کل کا سورج نکلنے سے پہلے پتہ چل جانا چاہیے کہ میرے گھر سے میری فائل بدر خان تک کیسے پہنچی۔ وہ غصے سے اسے دیکھ کر بولا جو صرف ہاں میں سارے لا گیا۔ اس نے کیسے وہ اس PDF میں کچھ مسٹیکس تھی، اس وجہ سے یہاں سے ریڈ کر رہے ہیں۔ سر میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، ہر چیز چیک کر چکا، یہاں تک کہ آپ کے مین گیٹ کا CCTV کیمرہ بھی۔ سر مجھے یہ بات کرتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ بات آپ کو بتانا چاہیے۔ شام کا وقت تھا جب وہ اس کے آفس میں داخل ہوا۔ طیب صاف بات کیا کرو، تم میرے سامنے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں، یہ تم باہر سوچ کر آیا کرو۔ جلدی بتاؤ کہ کیا جانتے ہو تم۔ وہ کافی زیادہ غصہ ہو رہا تھا، اس وقت اسے صرف یہ جاننا تھا کہ آخر اس کی فائل کس نے بدر خان تک پہنچانے کی غلطی کی، تاکہ غلطی کرنے والے کو بھی اس کے انجام تک پہنچا سکے۔ سر مجھے لگتا ہے کہ حرکت آپ کے گھر کے اندر سے کسی نے کی ہے، میرا مطلب یہ حرکت کسی نوکر کی نہیں ہے، بلکہ کوئی ہے جو آپ کے گھر کے اندر سے بدر خان کی مدد۔ وہ بھی بول رہا تھا جب اچانک بارک نے اپنے سامنے پڑے شو پیس کو اٹھا کر پوری شدت سے زمین پر دے مارا۔ طیب کو چپ لگ گئی، وہ اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا طیب؟ ایسی بات کرتے ہوئے تمہیں خیال نہیں ہے کہ تم میری فیملی کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو؟ بھلا میرے گھر کے اندر سے ایسی حرکت کون کر سکتا ہے؟ وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ اسے اپنے گھر والوں پر شک کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ اسے طیب پر سخت غصہ ہے۔ سر میں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن نوکروں میں سے کوئی بھی نہیں لگتا جو اس طرح کی حرکت کرے۔ تو اپنی معلومات ٹھیک کرو، تمہیں کچھ لگتا ہے یا نہیں؟ مجھے اس بات سے واسطہ نہیں ہے، مجھے بس وہ انسان چاہیے جس نے میری چیزیں اس ذلیل انسان تک پہنچائی ہیں، اور اب میرے گھر والوں پر دھیان دینے کی بجائے تم اس چور کو ڈھونڈو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے اسے وارن کیا تھا جبکہ وہ ہاں میں سر لا کر باہر نکل گیا۔ گردہ بیدی لنکا ڈائے، میں کہیں نہیں جانا چاہتی، تمہارے دوست کی شادی ہو یا تم خود ہی دوسری شادی کر لو، فرق نہیں پڑتا، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو میں تمہارے ساتھ اس گھر سے نکلنے کی خواہش ہے اور نہ ہی کسی کی شادی میں جانے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ ابراہیم کے بیسٹ فرینڈ اور بزنس پارٹنر کی شادی تھی، جہاں وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد بھی وہ اپنے رشتے کو بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ پہلے وہ پھر بھی کبھی کبھار اس سے بات کر لیا کرتی تھی، لیکن آج کل تو اس نے اسے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ تاشفین آج کل اپنی تائی کے پاس ہوتا تھا، اسے ماں کی ضرورت نہیں تھی، اور اس کی ماں کو اپنی اولاد کی نہیں تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے وہ تاشفین کو دیکھنا دور بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی، وہ اپنے کمرے تک محدود رہتی تھی۔ ویسے ادھا دی عورتیں کتنے جان دے قابل نہیں ہوندی، ادھا دی عورتوں کو گھر ہی دھکے مار کے ذلیل کرنا چاہیے تھا۔ کبھی دل چاہتا تو گھر سے باہر بنا کسی کو بتائے نکل جاتی، کسی کو جواب دینا اس نے کبھی ضروری نہیں سمجھا۔ ایک ابراہیم ہی تھا جو اس سے سوال کر سکتا تھا، باقی کسی کو تو اہمیت ہی نہیں دیتی تھی، اور اب آہستہ آہستہ وہ ابراہیم سے بھی اپنا ہر تعلق ختم کرتی جا رہی تھی۔ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا موسیٰ خان، جس کی شادی تھی، وہ صرف اس کے دوست ہی نہیں بلکہ بزنس پارٹنر بھی تھا۔ ان چاروں نے مل کر اپنا کاروبار شروع کیا تھا جو ماشاءاللہ سے بہت زبردست بھی چل رہا تھا۔ جس طرح سے ابراہیم اور افراہیم دونوں بھائی، بالکل اسی طرح موسیٰ خان اور بدر خان بھی دونوں بھائی تھے جو ان کے بزنس پارٹنر تھے۔ موسیٰ خان نے بہت خوشی سے اسے انوائٹ کیا تھا اور ساتھ بھابھی کو بھی لانے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ ضد چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ابراہیم کتنی دفعہ اپنے والدین کے سامنے کہہ چکا تھا اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو بہت جلد اس رشتے سے چھٹکارا حاصل کر لے گا، لیکن اس بات پر اس کے والدین دہل جاتے۔ وہ اپنا گھر توڑنے کی بات کرتا تھا، اب تو اس کا پیارا سا بچہ بھی تھا، لیکن زائنہ کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی، شاید وہ خود بھی اپنا گھر بسانا نہیں چاہتی تھی۔ ماں پیوں نے اپنے گلوں زاب لا کے ادھر گل پاتا بیچارے تھے۔ روز نے اسے اپنے آفس میں بلایا تو اسے یہی لگا کہ شاید وہ اس کی شادی کے بارے میں جانچ کی گئی ہے، اور اس نے اندازہ لگا کہ ماہر ہرگز نہیں تھی، ماں اس طرح کی دھمکیاں دے سکتی تھی، اور نہ ہی ایسا کچھ سوچ سکتی تھی۔ یہ کوئی اور تھا جسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ چاہے روز کو یہ بات بتائی، اخبار میں اشتہار لگا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کل اس نے بہت دفعہ کوشش کی اس نمبر پر کال کرنے کی، لیکن دوسری طرف سے کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا تھا، الٹا اسے دھمکیاں ملتی رہی تھی جن پر اس نے زیادہ غور نہیں کیا۔ جب بھی اسے میسیج آیا یہی آیا کہ وہ جو بھی ہے اس کی گرل فرینڈ کے بارے میں روز کو بتا دے گا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس بات سے انجان تھا کہ تناوش اس کی بیوی ہے نہ کہ گرل فرینڈ۔ وہ شخص اس کے لیے اتنا اہم نہیں تھا کہ وہ اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرتا۔ اس نے آج صبح سے یہ نمبر ہی بلاک کر دیا تھا، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کا۔
اس نے آفس میں قدم رکھا تو روز اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چہرے پر ہر روز والی وہی نرم مسکراہٹ تھی۔ آؤ تیش، میں تمہارے اس آئیڈیا پر غور کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ تم ٹھیک کہتے تھے، یہ سین اگر ہم نیو یارک کی بجائے کسی اور سٹی میں کریں تو زیادہ اچھا رہے گا، اور تمہارا جنگل والا آئیڈیا تو اور بھی زیادہ اچھا تھا۔ وہ اسے سین دکھاتے ہوئے کہنے لگی جبکہ وہ خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے اس کے لیپ ٹاپ سے تیار کردہ ویڈیوز دیکھنے لگا۔ یس روز، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے، اس نے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ جگہ کافی خوبصورت تھی اور یقیناً یہ سین بھی یہاں بہت اچھے طریقے سے شوٹ ہو سکتا تھا۔ وہ اسے بتا رہا تھا جبکہ روز کا دھیان اس کے چہرے پر تھا۔ وہ اکثر نوٹ کرتا تھا کہ جب بھی وہ روز سے کام کے سلسلے میں بات کر رہا ہو تو اس کا دھیان اسی طرف ہوتا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہتی تھی اور بہت سیریس ٹاپک میں بھی اکثر اس کی لبوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی، جسے دیکھ کر کبھی کبھی تو تاشفین کو عجیب سی چڑ ہو جاتی تھی، لیکن وہ کہتا نہیں تھا کیونکہ وہ جو بھی تھا وہ اس کی باس تھی اور اس کا کام کرنے کا اپنا انداز تھا۔ کام کرندہ کہ ٹھڑک جاڑندہ، اس تیش کو تو کسی طرح کا کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ وہ کسی بات سے خوف زدہ نہیں ہے، اور اس کے افیئر کے بارے میں روز کو پتہ بھی چل جائے نا تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ کو لے کر بالکل سیریس نہیں ہے، اور ویسے بھی تم نے دیکھا نہیں اس کو، وہ لڑکی اس کی جیسی تھی۔ میرے خیال میں وہ پاکستانی ہوگی، رابن اسے دیکھ کر بول رہا تھا جبکہ کرسٹن اپنے نیو نمبر سے مسلسل تاشفین کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا سارا پلان دھرے کا دھرا رہ کے وہ اسے بلیک میل کرنا چاہتی تھی۔ یہ ویڈیو اسے رابن نے بنا کر بھیجی تھی۔ کل وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھومنے کے لیے گیا ہوا تھا جہاں اس نے وہ ویڈیو شوٹ کی۔ تاشفین کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر کرسٹن کو بہت غصہ آیا۔ پہلے روز ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی، اب ایک اور لڑکی بھی آ گئی۔ وہ تاشفین کو پسند کرنے لگی تھی اور تاشفین اس بات کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ تاشفین نہ ہو گیا، پتہ نہیں کی ہو گیا۔ جتنا وہ اس کے پیچھے پیچھے آتی تھی تاشفین اتنا ہی اس سے دور بھاگتا تھا۔ وہ اس کی فیلنگ کو پوری طرح نظر انداز کر رہا تھا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ جب یہ افیئر والی بات تاشفین کو پتہ چلے گی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا، لیکن تاشفین کو تو کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ اگر روز کو یہ بات پتہ چل جائے تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے چہرے پہ کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہے اس بات کے کھل جانے کا۔ وہ بالکل ریلیکس ہو کر اپنا کام کرے۔ ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا، کچھ اور سوچو جس سے ہم روز کو تیش سے دور کر سکیں۔ کچھ تو ایسا سوچو کہ وہ روز دوبارہ سے تمہارے ساتھ اس ریلیشن شپ میں آ جائے اور تیش کو چھوڑ دے۔ ایک دفعہ روز اس کی زندگی سے نکل جائے، اسے کیسے میں اپنے ساتھ ریلیشن شپ کے لیے راضی کر لوں گی، وہ پورے یقین سے بول رہی تھی۔ میں کیا سوچوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ تیش بہت تیز ہے، آسانی سے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس نے روز کو اس طرح سے آئینے میں اتارا کہ اس کا اندھا اعتبار کرتی ہے۔ وہ اتنی آسانی سے کبھی تیش کو نہیں چھوڑے گی، ہمیں کوئی بڑی گیم کھیلنی ہوگی۔ تمہیں جو کرنا کرو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں روز اور تیش کو ایک ساتھ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں ان دونوں کو الگ کرنا چاہتی ہوں۔ تیش کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی افیئر نہیں چل رہا، جبکہ روز نے خود میرے سامنے یہ قبول کیا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ میں، اور یہ بات میں نے میڈیا میں پھیلا دی، لیکن روز نے اپنی پاور سے میڈیا چینل سے اس خبر کو غائب کروا دیا۔ یہ لڑکا روز کی طاقت کو یوز کر رہا ہے۔ روز اس وقت پوری طرح اس کی ہر بات مان رہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ روز اس بات سے بے خبر ہوگی، اور ہو سکتا ہے ہمیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو سکتا ہے روز کا تیش کے ساتھ اس کا افیئر ہو ہی نہ، ہو سکتا ہے روز نے جھوٹ بولا ہو، لیکن روز اس طرح کا جھوٹ کیوں بولے گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن یہ دونوں ریلیشن شپ میں ہی ہیں۔ اس نے ویڈیو اس کے سامنے کی، جس طرح وہ ایک دوسرے کے قریب تھے نا، اور جس طرح محبت سے اسے دیکھ رہا تھا، مجھے یقین ہے ان دونوں کا افیئر چل رہا ہے۔ یہ تیش بہت تیز چیز ہے، اس نے روز کو بھی اپنے قابو میں کر کے رکھا اور باہر بھی افیئر چلا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے روز ہماری بات پر یقین بھی نہ کرے، لیکن یہ لڑکی یقین کر لگی۔ اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ اس لڑکی سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتا ہے، اور ذرا سوچو اگر یہ افیئر والی بات اس لڑکی تک پہنچ گئی کہ روز کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہے تو۔ وہ اپنے سازشی دماغ کا استعمال کرتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ کرسٹن اس کو دیکھ کر آئے گی، جسے پوچھ رہی ہو کہ اس سے کرسٹن کو کیا فائدہ ہوگا، لیکن رابن نے تو صرف اپنا فائدہ سوچا تھا۔ وہ کیسے بھی اس کو روز سے دور کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ایک بار پھر سے اسے اپنی باتوں میں پھنسا کے اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ سکے، کیونکہ اسے روز کے ساتھ بہت فائدہ ہو رہا تھا۔ یار اس سے وہ لڑکی بھی بیچ سے ہٹ جائے گی، اور روز کے ساتھ تو تیش ویسے بھی صرف وقت گزاری کر رہا ہے، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ یقین کرو کرسٹن، روز سے زیادہ یہ لڑکی خطرناک ہے، کیونکہ تیش خود اس سے محبت کرتا ہے۔ تمہارے لیے بڑا مسئلہ ہے یہ لڑکی، روز نہیں، وہ پورے یقین سے بول رہا تھا۔ میں اس لڑکی تک یہ بات پہنچا دوں گا، یہ اپنے راستے سے ہٹ جائے گی، اس کے بعد تم اسے جیسے چاہے اسے ڈیٹ کر لینا۔ فی الحال تو تم میری مدد کرو، دیکھو وہ تمہیں بہت فائدہ پہنچا سکتا ہوں میں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا کہ نفی میں سر لاتی اپنا بیگ اٹھاتے وہاں سے باہر نکل گئی۔ اس کے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا اس کی فضول باتیں سننے کے لیے۔ تسی دونوں ہی فضول ہو، ویرلے، نکمے۔ وہ گھر واپس آئے تب بھی بہت غصے میں تھا۔ آج اس کی میٹنگ بہت بری ہوئی تھی، بلکہ میٹنگ ہوئی کہاں تھی، اس نے میٹنگ کا موقع ہی نہیں آنے دیا تھا۔ اس نے تو سب کلائنٹس کو آفس سے نکلوا دیا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بدر خان کو دیکھ کر اس کا غصے سے برا حال ہو جایا کرتا تھا۔ اسے بدر خان سے اتنی نفرت تھی کہ اس کا بس چلتا تو وہ اسے جان سے مار دیتا۔ آ گئے آپ گھر واپس؟ میں نے آپ کے لیے کچھ بنایا، ویسے مجھے روٹی وغیرہ بنانے کی تو نہیں آتی، لیکن میں نے پاستا بنایا، مجھے یقین ہے آپ کو بہت پسند آئے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے خوشی سے اس کے پاس آتے ہوئے بولی، ابھی میرا موڈ نہیں ہے، بعد میں بات کرتے ہیں، میں فریش ہونے جا رہا ہوں اور میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر آگے بڑھنے لگا۔ جبکہ اس کے اس طرح سے نظر انداز کرنا صدف کو خوش کر کے اس کی بات کو اہمیت دیے بنا کمرے میں چلا گیا۔ صدف کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا۔ وہ اپنی بیوی کو اس طرح نظر انداز کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے اس کی پسند کا کھانا نہیں بنایا، لیکن کھانا تو بنایا تھا نا۔ یہ کیا بات ہوئی، میں نے اتنی محنت سے آپ کے لیے کھانا بنایا اور آپ اس طرح سے جا رہے ہیں، کم از کم ایک دفعہ دیکھ تو لیں۔ وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے ناراضگی سے بولی۔ جس طرح صبح وہ اسے اس کے لیے کھانا بنانے پر اتنا اپریشیٹ کر گیا تھا، بس اسی لیے اس نے اتنی گرمی میں اس کے لیے پاستا بنایا تھا، جسے وہ اگنور کر گیا۔ مائرہ، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، پلیز مجھے تنگ مت کرو۔
وہ کہہ کر کمرے کے اندر چلا گیا، جبکہ مائرہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کا یہ انداز اسے بالکل اچھا نہیں لگا۔ تنگ، میں بات نہیں کروں گی، جو دل میں آئے وہ کرے، وہ غصے سے کہتی کمرے سے نکل گئی۔ جبکہ وہ اہمیت دیے بنا الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گیا۔ اس وقت وہ اپنا غصہ کسی پر نہیں نکالنا چاہتا تھا، اس لیے اکیلے رہنا چاہتا تھا، لیکن ان دنوں مائرہ دسے گی۔ تاشفین نے راستے میں بھی 2 دفعہ محسوس کیا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے، لیکن وہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا گیا۔ وہ اپنے گھر کے باہر اسے پھر سے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ اوپر تک آیا۔ فلیٹ کے دروازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھی اسے ایسا محسوس ہوا۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا، لیکن اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ شاید اس کا وہم تھا۔ اس نے 2-3 سیڑھیوں کا سفر طے کرتے ہوئے اپنے فلیٹ پہ آنے والے کے راستے پر موجود دروازے کو لاک کر دیا، اور پھر دوبارہ سے آ کر فلیٹ کا دروازہ کھولتا دروازے کو بھی اچھے سے چیک کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی بھی اس کے گھر آئے۔ آ گئے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کری تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی، جبکہ انتظار والی بات پر اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی، جسے فی الحال وہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ کل ہماری انگلش کا ایک اسائنمنٹ ہے جو مجھ سے بالکل بھی نہیں بن رہی، آپ میری ہیلپ کریں نا۔ وہ اس کے بازو کو اپنے دونوں بازو میں قید کرتی کیوٹ سے انداز میں فرمائش کری تھی۔ جانو مدد؟ میں خود اپنے ہاتھوں سے اسائنمنٹ تیار کر کے دوں گا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کھینچتا ہوا بولا، جبکہ اسے اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ نہیں، مجھے صرف آپ کی مدد چاہیے، اس نے فوراً کہا تھا، لیکن اب اس کی نیت بدل چکی تھی۔ لیکن میں صرف مدد نہیں کروں گا، میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے اسائنمنٹ بنا کر دوں گا۔ اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ وہ نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بولا، بالکل بھی نہیں تاشفین، بالکل تھوڑا سا وقت ہے، اسائنمنٹ تیار نہیں ہوگی۔ وہ منت کرنے والے انداز میں بولی، لیکن اس کی منتیں وہ سننا کہاں چاہتا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں بھرتے اسے روم میں لے کر آیا، اور اب اسے بیڈ پر لٹاتے وہ اپنی شرٹ کے اوپری 3 بٹن کھول کر اسے اپنی باہوں میں قید کرنے لگا۔ وہ پہلے جانتی تھی اپنا مطلب پورا کیے بنا کبھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ ایک بات بتاؤں بیوی، تمہیں چلاک ہونے کی ضرورت ہے، تمہیں نا تھوڑی سی ٹریننگ لینی چاہیے کسی ایسے بندے سے جو پہلے اپنے شوہر سے کام کروائے پھر اس کی بات مانے۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اسے بہت پتہ کی بات بتا رہا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ اس کے سامنے بے بس ہو جاتی تھی، اور بعد میں اگر تاشفین اس کا کام نہ بھی کرے تو بھی وہ کچھ نہیں کر پاتی تھی۔ مجھے آپ کا اعتبار ہے، اس کی گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے اس نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ ایتھے تاشفین ختم ہو گیا ہونا۔ تو تاشفین کا دلکش کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیتے ہوئے جیسے اس نے سچ بتایا تھا، اگر آپ نے میری مدد نہیں کی نا تو پھر میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اپنی گردن پر جا بجا اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتی وہ دھمکیوں پر اتر آئی تھی۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ وہ گھوٹتے ہوئے اس کے کندھے سے شرٹ سرکانے لگا۔ ارے دھمکی کہاں دے رہی ہوں، میں تو صرف بات کر رہی ہوں، آپ مدد کریں گے نا میری؟ وہ فوراً اپنی ٹون بدل گئی۔ تاشفین کو اس پر ٹوٹ کر پیار، میں اپنی جان بھی دے دوں اپنی جان کو، تم مدد کی بات کر رہی ہو؟ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اسے خود میں قید کر کے جب وہ پرسکون سی آنکھیں بند کر گئی تھی، اسے یقین تھا وہ اس کی مدد۔ بہت بہت مبارک ہو ابراہیم بھائی، آپ ماموں بن گئے، اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا۔ زینب ابھی اسپتال میں اس کے ڈسچارج پیپر تیار کروا کر ابھی باہر نکلا ہوں۔ مجھے اس کے لیے کچھ تحفے لینے، پھر گھر میں نیو بیبی کے ویلکم کی بھی تیاری کرنی، تو سوچا سب سے پہلے آپ کو انفارم کروں۔ آپ بالکل پریشان مت کیجیے گا زینی، بالکل ٹھیک ہے۔ میں شام تک اسے اسپتال سے گھر لے جاؤں گا، پھر آپ سے اس کی بات بھی کروں گا، تب تک آپ میرے شہزادے کا نام سوچ لیجیے۔ اس نے اسپتال سے نکلتے پاس کے PCO سے پاکستان فون کر کے انہیں خوشخبری سنائی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو عرفان، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، تم زینب کو آرام سے گھر لے جاؤ، میں بھی تمہیں فون کروں گا گھر والے نمبر پر۔ میں سب کو خوشخبری سناتا ہوں۔ ابراہیم نے خوشی اور مسرت کے ملے جلے جذبات سے فون رکھتے ہوئے اپنے ورکر کو مٹھائی لینے بھیجا۔ ان کی اکلوتی بہن کے گھر میں پہلے بچے کی پیدائش نے جیسے ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ آج باریک کی بھی سالگرہ تھی، آج وہ پورے 5 سال کا ہونے والا تھا، جس کے لیے بہت سارے گفٹ بھی لے چکا تھا۔ آج گھر میں اس کی برتھ ڈے پارٹی بھی تھی، اور اس کے ساتھ ایک اور اتنی پیاری خوشخبری آ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے ابراہیم کے آفس کی طرف گیا تاکہ انہیں یہ خوشخبری سنا سکے۔ گھر کے اندر سے کون کام کر سکتا ہے ایسا کام؟ اس کے گھر میں کون تھا اس کا دشمن جو اسے نقصان پہنچاتا؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا۔ آخر کون ہو سکتا تھا جو گھر کے اندر ایسی حرکت کرتا؟ پاپا تو خود بدر خان سے نفرت کرتے تھے، اماں کا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ سمیر اور احمد بچے تھے، وہ شک کی نظر میں نہیں آ سکتے۔ خالہ بدر خان کو جانتی نہیں اور صدف اکیلی گھر سے نکلتی نہیں، پھر کون ہو سکتا تھا؟ وہ سوچ رہا تھا جب مائرہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک نظر مائرہ کو دیکھا جو ایک لمحے کے لیے دماغ میں ایک خیال ہے، اس گھر میں اب تک سب سے اینڈ پر آنے والی مائرہ تھی جو اس گھر کے بارے میں کچھ بھی ٹھیک سے نہیں جانتی تھی، تو کیا وہ ایسی حرکت کر سکتی تھی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا جبکہ مائرہ ایک نظر اسے دیکھتی بیڈ پر آ بیٹھی۔ اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ ڈیئر تکیہ، میں سو رہی ہوں، اور میں نے کتنے مزے کا پاستا بنایا تھا، میں نے بہت مزے سے کھایا بھی بنا کسی کا انتظار کیے۔ کچھ اور نظر اس پر ڈالتے ہوئے بولی، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا، مجھے آرام کرنا، لیکن مجھے کوئی بھی تنگ نہ کرے۔ وہ تکیے کو اپنے سامنے رکھتے سے باتیں کرتی جبکہ باریک اس کے انداز پر مسکرا دی۔ باریک دماغ خراب ہو گیا میرا، بہت غصے میں تھا جب گھر واپس آیا، اور جب میں غصے میں ہوتا تب کسی سے بات نہیں کرتا۔ اس نے بلند آواز میں اسے بتایا، لیکن وہاں نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ ڈیئر تکیے، کسی کا دماغ خراب ہو یا کسی کوئی غصے میں ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سونا چاہتی ہوں اور مجھے کوئی بھی مجھے تنگ نہ کرے۔ اس نے تنگ کو اچھا خاصا لمبا کھینچا۔ یار تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ ذرا سی بات تو میں بتا تو رہا ہوں، دماغ خراب ہو گیا تھا میرا۔ اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا،
یار تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ ذرا سی بات پہ بتا تو رہا ہوں کہ دماغ خراب ہو گیا تھا میرا۔ اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا، ڈیئر تکیہ، میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ارے بھاڑ میں کیا تکیہ؟ تکیہ نہ ہوگا، شوہر ہوگا تمہارا، اس کو سامنے بٹھا کر باتیں کری ہو۔ اس کے ہاتھ سے تکیہ چھینتے دور پھینک چکا تھا۔ ڈیئر بیڈ، میں نے تمہیں پورا دن بہت مس کیا، وہ کہتے ہوئے بیڈ پر لیٹ کی، جبکہ اسے بے جان چیزوں سے باتیں کرتے دیکھ کر بدمزہ ہوا۔ اچھے خاصے سانس لیتے انسان کو چھوڑ کر ان بے جان چیزوں میں اپنا وقت پر بات کر رہی تھی، لیکن اس کا ناراضگی کا انداز اسے پورا نہیں لگا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ دیکھیے آپ، میں کیوں؟ کمبل، بیڈ، تکیہ، ان سب چیزوں سے باتیں کرو نا، مجھے میرا کام کرنے دو۔ وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے شرارت سے بولا۔ اب غصہ نہیں آ رہا؟ اب میں تنگ نہیں کر رہی؟ اپنی گردن پر اس کے بے لگام لبوں کو رقصے سے سمٹنے پر مجبور کر گیا، لیکن پھر بھی وہ تانے مارنے پر آ گئی تھی۔ یہ الگ بات کہ ان سب باتوں کو وہ اہمیت ہی کہاں دے رہا تھا، وہ تو اس کا ناراض سا روپ انجوائے کرنے کے موڈ میں تھا۔ تو غصہ کس بات پر ہے؟ تنگ نہ کرنے کا کہنے پر یا تمہارے ہاتھ کا پاستہ نہ کھانے پر؟ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں پر شدت سے بھرپور بوسہ دیتا وہ سوال کرنے لگا۔ اس کی ناراضگی کی پہلے اصل وجہ جاننا چاہتا تھا، پھر اسے منانے کے لیے کچھ کر سکتا تھا۔ جبکہ اپنے لبوں کو ہاتھوں سے رگڑ کر صاف کری تھی اور شاید اس کا لمس مٹانے کی کوشش کرتی، اس نے فوراً اس کے دونوں بازو کو اپنے ہاتھ میں قید کر کے دوبارہ وہی حرکت کی۔ مجھے چبھتی ہے مجھے، وہ کھا جانے والے انداز میں بولی۔ تو برداشت کرو، اس نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ پیچھے ہٹے۔ وہ اب بھی غصے میں تھی۔ پہلے ناراضگی کی وجہ بتاؤ، وہ بضد تھا۔ نہ تو میں اس بات پر ناراض ہوں کہ آپ نے میرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا، اور نہ ہی اس بات پر ناراض ہوں کہ آپ نے مجھے یہ کہا کہ میں آپ کو تنگ نہیں کروں۔ تو پھر کس بات پر ناراض ہوں میڈم؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ میں قید کرتے ہوئے اس کے نچلے لب کو اپنی انگلیوں میں بھرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ارادہ اس کی آزادی کو شدت سے قید کرنے کا تھا۔ مجھے غصہ اس بات کا کہ آپ نے صدف کے سامنے ایسا کہا، آپ نے اس کمولیکا کے سامنے مجھ سے کہا کہ مجھے تنگ مت کرو، اور یہ بھی کہ کھانا کھانے کا موڈ نہیں ہے اس چڑیل کے سامنے۔ وہ کافی زیادہ ریئیکٹ کری تھی، جبکہ اصل ناراضگی کی وجہ جان کے وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ نہیں، ناراضگی جائز ہے بھائی۔ مطلب تم نے میرے لیے کھانا اسے دکھانے کے لیے بنایا تھا؟ وہ الٹا اسے سوال کرنے لگا۔ نہیں، میں نے کھانا اس لیے بنایا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کتنی اچھی کوک ہوں۔ پاکستانی کھانا نہیں بنا سکتی ابھی، لیکن باقی سارے کھانے مجھے بنانے آتے ہیں۔ اس نے فوراً اس کی بات کی نفی کرتے اصل وجہ بتائی۔ تو بس ٹھیک ہے نا یار، میں کھاؤں گا، تم جو بناؤ گی میں سب کچھ کھاؤں گا۔ بس میں اپنے آفس کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میرے گھر کے اندر سے فائل چوری ہوگی مارا، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ حرکت کس نے کی ہے، وہ سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ میرا آفس سے یا کسی فائل سے کسی چور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج کے بعد اگر آپ نے مجھے اس طرح سے اگنور کیا تو میں ساری زندگی آپ سے بات نہیں کروں گی، نہ ہی آپ کے لیے کچھ بناؤں گی۔ ترس جاؤ گے بیوی کے ہاتھ کا کچھ کھانے کے لیے، وہ دھمکی دیتے بولی۔ ترس ہی نہ جاؤں میں، کھانا لاؤ، بھوک لگ رہی ہے مجھے، وہ تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے کہنے لگا، جبکہ اس کے حکم پر اسے گھورنے لگے۔ کچھ کھلا کر اس طرح سے گھورو لڑکی، یار دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا، انرجی بہت کم ہے، ٹھیک سے تمہاری گھوریوں کو برداشت نہیں کر پاؤں گا، اور پھر شاید کھانے کے بعد تم مجھے نہ برداشت کر پاؤ، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ فوراً اٹھ کر کمرے سے باہر نکلنے لگی، جب اچانک دروازے پر رکی۔ باریک کا سارا دھیان اسی کی طرف تھا۔ میں کھانا لا کر دوں گی تو آرام سے کھا لیجیے گا، اور تب تک میں سو جاؤں گی، مجھے تنگ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، وہ منہ بنا کر کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اوئے ہوئے، تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی نظر اتارتا بیڈ پر لیٹ کر کھل کر اپنی حرکتیں پر مسکرایا تھا، جبکہ اپنے دماغ سے ساری سوچوں کو نکالتا اپنی بیوی کے ساتھ ان لمحات کو انجوائے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اپنی پریشانی میں مائرہ کو اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ کارتے تو چکے ہیں زینب، اس کی آنکھیں بالکل تمہارے جیسی اور ناک میرے جیسی، ارے دیکھو تو صحیح کتنا پیارا ہے۔ وہ اپنی خوشی سنبھال نہیں پا رہا تھا، جبکہ زینب مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کی شادی کو 2.5 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اس سارے عرصے میں اس نے عرفان کے لہجے میں خود کو بہت انمول محسوس کیا۔ اس نے کبھی بھی اس کے سامنے اپنی سابقہ محبت کا اقرار نہیں کیا۔ اس نے اپنے کسی بھی اندازے سے محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ زینب سے نہیں بلکہ کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ صرف اسی کا دیوانہ ہو، صرف اسی کو چاہتا ہو۔ یہی تو وجہ تھی کہ زینب اس کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارتی، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں یہ بات بھی تھی کہ وہ اس کی پہلی محبت نہیں ہے۔ وہ ہونے تو تیرنا صحیح ہے نا، پہلی تو چار پانا۔ ابراہیم کا فون آتا تو بس یہی کہتی کہ بھائی بھابھی کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ وہ اکثر بیچ میں طلاق کی بات کرتا، وہ مزید اسے سمجھوتے بھری زندگی کو گزارنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن یہ زینب یہ رشتہ ٹوٹا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر زینب دوبارہ سے عرفان کی زندگی میں آ گئی تو شاید عرفان کی اس سے ساری محبت ختم ہو جائے گی۔ اس کے اندر ڈر بیٹھ گیا تھا کہ بات بھی صرف اسی کو چاہتا ہے، اور اگر وہ اس کی زندگی میں واپس آئی تو عرفان بھی پلٹنے میں زیادہ وقت نہیں لگائے گا۔ حالانکہ ان کا رشتہ مزید مضبوط ہو چکا تھا، ان کی زندگی میں دانیال آ چکا تھا۔ چھوٹے سے دانیال نے ان دونوں کی زندگی کو جنت بنا دیا۔ عرفان اسے دیکھ کر جینے لگا تھا، وہ بہت پیارا بچہ تھا، بالکل زینب کی طرح۔ اسے دیکھ کر زینب کو اپنے وارث اور تاشفین کی یاد آتی۔ وہ پاکستان جانے والی تھی فہم کی شادی پر، جس کے لیے بہت خوش بھی تھی، لیکن پاکستان جانے کا سوچ کر اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ زائنہ وہیں تھی اور اپنی شادی تو زندگی پر زائنہ کا سایہ بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ لیکن یہ زندگی تھی، اس میں کب کیا ہو جائے کون جانتا تھا؟ آنے والا وقت زندگی میں کیا لانے والا تھا اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن وہ زائنہ کو اپنے شوہر اور بچے سے بہت دور رکھنا چاہتی تھی۔ بس یہی وجہ تھی پچھلے 2.5 سال میں اس نے ایک دفعہ بھی پاکستان جانے کی ضد نہیں کی۔ تناوش کی غربت میں اپنی ساری تھکن اتار چکا تھا، اس نے بڑی مشکل سے اسے سونے کی اجازت دی، اور اس کے پیچھے کی وجہ کہیں نہ کہیں اس کی معصومیت تھی۔ وہ اتنی معصومیت سے جان چھڑانے کے بہانے بناتی کہ وہ خود کو اس کے سامنے بے بس محسوس کرتا۔ اس وقت رات کے تقریباً 2:30 بجے کا وقت تھا۔ وہ اس کے لیپ ٹاپ پر اس کی کل کی اسائنمنٹ تیار کر رہا تھا، جبکہ میڈم خود گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے گرد بندھا ہوا تھا، جبکہ وہ گود میں لیپ ٹاپ رکھے بیچ میں ایک آدھ نظر اس پر بھی مار کر اس کی پرسکون نیند کو اپنی شدتوں سے حرام کر دیتا تھا۔
یہ میرے لیے انرجی ڈوز ہے، اس کے بنا میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس کی نیند سے جاگ کر کھوڑنے پر اس کا جواب تیار تھا، جس پر اسے ایک دو کھریاں ڈال کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیتی۔ اس کا ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب اچانک اسے باہر سے آواز سنائی دی۔ اس کے گھر میں اس وقت تو کوئی نہیں ہو سکتا، اور بلڈنگ اتنی اونچائی پر تھی کہ کسی بلی وغیرہ کے آنے کے بھی چانس بہت کم تھے۔ اس نے آہستہ سے تناوش کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹایا، لیپ ٹاپ ایک سائڈ کرتے ہوئے اٹھ کر باہر نکلا۔ اس نے سب سے پہلے بالکنی میں آ کر نیچے کی طرف دیکھا۔ بہت دور سڑک پر گاڑیاں چھوٹے چھوٹے کھلونوں کی طرح نظر آتی۔ واپس آتے ہوئے کچن کی طرف آیا، شاید کوئی بلی وغیرہ آ گئی، ویسے بھی نیچے بلڈنگ والوں نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی، لیکن یہاں پر بھی کچھ نہیں تھا۔ دوسرے کمرے کو چیک کرنے کے بعد دروازے تک آر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ باہر کوئی بھی نہیں تھا، سیڑھیوں کے نیچے سے کھلتا دروازہ اس نے خود کھڑانے کے بعد بند کیا تھا۔ اسے شام سے ایسا محسوس ہوا تھا کوئی ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے، شاید اس کا دماغ ابھی تک اس سوچ سے نہیں نکلا تھا۔ اپنے خیال چھٹکتے ہوئے واپس دروازے میں آیا، دروازہ بند کرتا واپس کمرے میں آیا۔ ایک بار پھر سے اسی انداز میں بیٹھتے تناوش کی اسائنمنٹ مکمل کرنے لگا جو بالکل اینڈ سے رہ گئی تھی۔ اس نے مزید 2 سے 3 پوائنٹ لکھتے ہوئے اسائنمنٹ کو ختم کر کے فائل سیو کی۔ ہیلو میڈم، ہو گیا آپ کا کام؟ اس نے تراوش کو کندھے سے ہلاتے ہوئے بتایا۔ تھینک یو، وہ آنکھیں ملتے ہوئے دوبارہ سونے لگی تھی۔ تھینک یو کا میں نے اچار نہیں ڈالنا، معاوضہ دو مجھے میرے کام کا، وہ ایک جھٹکے سے اسے بٹھاتے ہوئے بولا۔ 2 روپے ہے منہ پہ معاوضہ؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ کر کہتی، ہاں جانو، اٹھو، شوہر کی خدمتیں کرو، اتنی مشکل سے بنائی ہے تمہاری اسائنمنٹ، اتنا دماغ لگایا میں نے، کچھ تو انعام دو محنت کا۔ وہ اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے حساب کتاب پر اتر آیا تھا۔ رات کے 3 بجے معاوضہ کون مانگتا ہے؟ صبح مانگے گا تب دوں گی میں، آپ کو بھی سو جائے۔ وہ آرام سے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بول رہی تھی، یقیناً نیند میں تھی، اگر ہوش میں ہوتی تو ایسی حرکت کر کے تاشفین کے جذبات کو کبھی نہیں جگاتی، لیکن تاشفین کے جذبات تو پہلے سے جاگے ہوئے تھے۔ آہو، انہوں نے کی جگہ آندھی ضرورت۔ بخشنے کا ارادہ تو ویسے بھی اسے نہیں رکھتا تھا، ہاں لیکن اس کی اس حرکت نے اسے مزید بھڑکا دیا تھا۔ جانو، میں نے بہت محنت کی اور تمہیں میری محنت کا اخراج تو مجھے ابھی اور اسی وقت دینا پڑے گا، تو اپنی نیند کو بائے بائے کر دو، کیونکہ اب تم سو نہیں سکتی، اور نہ ہی میں تمہیں سونے دوں گا۔ آپ نے ایڈوانس لیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا تناوش نے اسے یاد دلایا، وہ کام شروع ہونے سے پہلے اس کے ہوش ٹھکانے لگا چکا تھا۔ کب کہا؟ مجھے بالکل بھی نہیں یاد۔ تمہارے پاس کوئی رسید ہے، کوئی ثبوت جس پر میں یقین کر سکوں؟ وہ شرارتی مسکراہٹ لیے زومانی انداز میں بولا۔ آپ بے معنی نہیں کر سکتے تاشفین، یاد کریں جب آپ گھر واپس آئے تھے تب۔ یہ بولتے بولتے چپ ہو گئی، چہرہ سرخ ناری ہونے لگا۔ اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ کے بول ہی نہیں پائی، جبکہ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ہاں بولو، کب کی بات ہے؟ یہ تو مجھے بالکل بھی نہیں یاد جب میں گھر آیا تھا تب کیا ہوا تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ صرف اسے گھوری تھی، حالانکہ اس کی شرارتی نگاہیں سے کام بھی نہیں کرنے دے رہی تھی۔ جب آپ گھر آئے تھے تب آپ نے معاوضہ لیا تھا، اور آپ ایک بہت بے ایمان ڈیلر ہیں۔ میں آئندہ آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی، اور نہ ہی آپ سے کبھی کوئی کام کرنے کے لیے کہوں گی۔ اپنی نیند کو قتل ہوتے دیکھ کر ناراضگی سے بولی، کیونکہ اب اس کے کندھے سے شرٹ سرکا چکا تھا۔ ڈارلنگ، تمہارے پاس تاشفین ابراہیم کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اس نے کہہ لگاتے سے بہت پتہ کی بات بتائی، جبکہ اپنے نازک ہاتھوں کے مکے اس کے کندھے پر برسانے لگے، جسے وہ اس کے دل پر تشدد کرتے ہوئے برداشت کر رہا تھا۔ اپنی گردن پر اس کے دانتوں کی چبھن محسوس کر کے وہ سسکی تھی، لیکن اس کی نازک جان کو مشکل میں ڈالتا اسے بے بس کر کے وہ اس کی شدت صحتی خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی، کیونکہ اس کے پاس سچ میں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ غلط صحیح ہے۔ ہسبینڈ کو پیاری سی پپی دے کر گڈ مارننگ وش کیا جاتا ہے، میڈم آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ؟ اسے جاگتے پا کر جلدی سے اس کے قریب سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور واش روم میں گھسنے لگی۔ وہ اس سے خفا تھی، اس نے ساری رات اسے سونے نہیں دیا۔ فجر کے وقت بڑی مشکل سے اس نے منتیں کر کے اپنی جان چھڑائی تھی، حالانکہ وہ تب بھی اس کو چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔ مجھے نہیں کرنا آپ کو گڈ مارننگ وش، آپ اپنی نیند پوری کر لیں، پھر سارا دن آپ کو کام کرنا ہوگا، میں ناشتہ بناتی ہوں، پھر آپ کو جگانے ہوں گی۔ جلدی جلدی میں منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اس سے بولی۔ اور خود کہاں نیند پوری کرو گی جانے من؟ فجر کی نماز کے وقت وہ جب تک نماز ادا کر کے واپس آتی وہ گہری نیند میں اتر چکا تھا، وہ نہیں جانتا فجر کے بعد سوئی بھی ہے نہیں۔ میں کالج سے واپس آ کر سوچاؤں گی، آپ آرام کر لیں، آپ کو بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ اسے اس کی فکر تھی، اس کی فکر پر اسے اس پر پیار آنے لگا، لیکن وہ جانتا تھا اس کا پیار کافی زیادہ خطرناک اور اس کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ جانو، اتنی فکر کرو گی تو میں چھٹی کر لوں گا، آج کام پر جاتا ہی نہیں۔ وہ اشارے سے اس کا ہاتھ تھامتے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اللہ کا واسطہ تاشفین، میری جان چھوڑ دیں، اس سے زیادہ آپ کو برداشت نہیں کر سکتی میں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو تاشفین کا کہکا بلند ہوا۔ ایسے جب تم مجھ سے ڈر ڈر کر دور بھاگتے ہو نا، تب میرا دل تمہاری قربت کے لیے اور بھی زیادہ مچلنے لگتا ہے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، تیرا کدوں نہیں مچلتا؟ اور جب اس طرح سے آپ مجھے دیکھتے ہیں نا، مجھے کہیں چھپ جانے کا دل کرتا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ اور جب تم ایسے مجھ سے بھاگ کر چھپنے کی کوشش کرتی ہو، میرا دل کرتا ہے میں تمہارے پیچھے آ کر تمہیں اپنی باہوں میں قید کر لوں۔ وہ دروازہ تک آیا، لیکن اس نے اندر سے لاک کر دیا۔ اور جب آپ اس طرح سے میرے پیچھے آتے ہیں نا، تب میرا دل کرتا ہے میں دروازہ بند کر کے آپ کو خود سے دور کر دوں، جا کر آرام کریں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ اس کے سارے ارادوں پر پانی پھیر چکی تھی، جبکہ تاشفین ہاتھ پر مکہ مارتا واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے خود سے دور کر کے تم اچھی بیوی ثابت ہو جاؤ گی تو غلط فہمی ہے تمہاری، بہت بری بیوی ہو تم۔ میں تمہیں کبھی اچھی بیوی کا سرٹیفکیٹ نہیں دوں گا۔ آپ وہ نا سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھ کر اسے فریم کروا لیں، مجھے چاہیے بھی نہیں، کیونکہ آپ کی اچھی بیوی بننے کے لیے مجھے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ میں بنا اچھی بیوی کے ٹھیک ہوں۔ وہ فریش ہو کے باہر نکلتے ہوئے اسے سنا دی، شور کیوں کیا جا رہی ہے؟ مجھے نیند آ رہی ہے، ایک تو ساری رات سونے نہیں تھی، اب صبح صبح شور مچا کر میری نیند خراب کر رہی ہو۔ وہ تکیے کو اپنی باہوں میں بھیجتے ہوئے اسے سنانے لگا، ماں صدقے چلی جائے، میں نے نہیں سونے دیا، یا آپ نے ساری رات میری نیند خراب کی ہے؟ غصہ ہوئی، اس کے اسائنمنٹ کا کام تو 1 ڈیڑھ گھنٹے میں وہ کر کے فارغ ہو چکا تھا، باقی وقت تو اس نے اپنے رومانس کے لیے بچا کر رکھا تھا۔
جس کو اس نے بعد میں خوب استعمال بھی کیا. ڈارلنگ اگر آپ کو یاد ہو تو کل رات میں آپ کی اسائنمنٹ بنا رہا تھا, اس نے یاد کروا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو مسٹر ڈارلنگ وہ آپ نے 1 گھنٹے میں مکمل کر لیا تھا. وہ الٹا اسی کے انداز میں سے یاد دلاتے ہوئے کہنے لگی. لیکن تمہارے مطابق تو وہ کام تقریباً 5 سے 6 گھنٹوں کا تھا. اس نے جیسے یاد دلایا اس کے لیے وہ سچ میں 5 سے 6 گھنٹوں کا تھا, کیونکہ اسے سارے ٹاپکس تلاش کرتے ہوئے وقت لگ جاتا. جبکہ تاشفین نے 1 گھنٹے میں اس کی ایک بہترین اسائنمنٹ تیار کرتی تھی. ہاں وہ تو مجھے آپ کو کام کرتے ہوئے ٹائم لگتا نا وہ تو مجھے اس کام کو کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے نا, آپ نے تو جلدی کر لیا. تو یہ تو میری ہمت ہے جو میں نے جلدی کر لیا. تمہاری طرف سے تو 4-5 گھنٹے ہی لگنے تھے, اور ویسے بھی میں نے تمہارے مطابق کام کیا. یہ الگ بات ہے کہ میں نے کام کے ساتھ تھوڑا سا رومانس لیا. تھوڑا سا؟ وہ باہر نکلتے ہوئے جھٹکے سے مڑی. ساری رات اس کو جگا کر اپنی بے قرار قربت کو تھوڑا سا کہہ رہا تھا. ہاں تو تھوڑا سا ہی تو پیار کیا, تم موقع کہاں دیتی ہو پیار کرنے کا. وہ بھی شکوے شکایت کر رہا تھا. تناوش نفی میں سلاتے کمرے سے نکل گئی. اگر یہ تھوڑا سا پیار تو زیادہ پیار کون سا ہوتا ہے. وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن کی طرف جا رہی تھی جب اسے پیچھے سے آواز سنائی دی. پاس آؤ تو بتاؤ نا کہ زیادہ پیار کون سا ہوتا ہے. تم تو تھوڑے سے گھبرا کر کانپنا شروع کر دیتی ہو. وہ ابھی سے تنگ کرنے سے باز نہیں آئی. اس کے بے باک جملے پر وہ کانوں کا ہاتھ لگاتی اپنے سرخ ہوتے گالوں پر ہاتھ پھیر کر کچن میں آگئی. اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا تاشفین کو تقریباً 1-1.5 گھنٹے تک اپنی شکل دکھانے کا. تیرے راستے بہتر بھی یہی ہے. گھر میں فہیم کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی. ہر طرف دھوم دھام ہلہ گلا تھا. ایسے میں اچانک ہی شور اٹھا. ابراہیم اور موسیٰ نے اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا. اس بات نے سب کو جھٹکا دیا, کیونکہ وارث خود بھی صرف 5 سال کا تھا, اور جس کے ہاتھ میں اس کے نام کی انگوٹھی ڈالی جاتی تھی وہ محض 11 دن کی بچی تھی. ابھی کچھ دن پہلے کی بات جب موسیٰ خان ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے, کتنی خوشی سے اس نے بتایا کہ اللہ پاک نے اسے اپنی رحمت سے نوازا. پر آج اچانک یہ بات ابراہیم صاحب نے آ کر بتائی. وہ اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتے ہیں. ابھی 2.5 سال پہلے بھی اس بات کو لے کر اچھا خاصا ہنگامہ ہوا تھا جب بدر خان کا رشتہ بار بار زینب کے لیے آتا ہے. ہر بار انہوں نے کہہ کر ٹھکرا دیا اور بیٹیوں کو باہر کے خاندانوں میں نہیں دیتے. ان کی یہ رسم ذرا عجیب تھی. وہ چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کی منگنی کر دیتے تھے. وہ دوسرے خاندان سے بیٹی اپنے گھر لا سکتے تھے, لیکن اپنی بیٹی کو اپنے خاندان کے لوگوں میں دیتے تھے. اور ویسے بھی ان کا کہنا تھا زینب کی منگنی بچپن سے ہو چکی ہے اور وہ بچپن کی رشتہ داریوں پر یقین رکھتے تھے. دور پھٹے منہ پر. جبکہ بدر خان تو زینب سے محبت کا دعوے دار تھا. کتنی دفعہ موسیٰ خان اپنے بھائی کے لیے زینب کا رشتہ لے کر آئے, لیکن ابراہیم صاحب اس رشتے کو قبول نہیں کر سکے, کیونکہ جو بھی تھا وہ زینب کی خواہش کو رد نہیں کر سکتے تھے. اور وہ جانتے تھے بچپن سے عرفان کو پسند کرتی ہے. بے شک انہیں موسیٰ خان سے زیادہ عزیز کوئی بھی نہیں تھا. وہ بدر پر یقین بھی کر سکتے تھے اس معاملے میں, کیونکہ وہ زینب سے محبت کا دعوے دار تھا. لیکن اپنی بہن کی خوشیاں وہ عرفان کے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے, کیونکہ وہ بچپن سے عرفان کے نام پر بیٹھی ہوئی تھی. ورنہ بدر خان اس کے لیے بہت اچھا آپشن تھا. وہ ہر وقت اپنی بہن کو اپنے سامنے رکھ سکتے تھے, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. بدر خان کی محبت تو دوری رہ گئی. زینب کا رشتہ لے کر تقریباً 9 دفعہ ان کے در پر آیا تھا, لیکن ہر بار انکار ہو گیا اور بدر نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. اس کا جذباتی فیصلہ کسی کو بھی پسند نہیں آیا. خود ابراہیم اور افراہیم نے اسے 1000 دفعہ شادی کے لیے فورس کر چکے تھے, لیکن وہ ہر دفعہ انکار کر دیتا. شاید اپنی محبت کو بھلا کر آگے بڑھنا اس کے لیے آسان نہیں تھا. اور ایسے میں اچانک ابراہیم صاحب کا اپنے بیٹے کے لیے فیصلہ کرنا سب گھر والوں کو حیران کر گیا. وارث وہ جیسے نہا کر باہر نکلی سے بیڈ پر اب تک سوتے پایا. اسے حیرت ہوئی تھی کہ اب تک جاگا کیوں نہیں. اس نے اس کے پاس آتے ہوئے اسے ہلکی سی آواز دی, جس کا جواب اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر آنکھ کے اشارے سے لیا. شکر ہے, مجھے لگا کہیں میرے ہاتھ کا پاستہ کھا کر آپ کو کچھ ہو تو نہیں گیا. اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ تکیہ سائڈ پر لگاتے اٹھ کر بیٹھ گیا. کیا ہونا تھا مجھے تمہارے ہاتھ کا پاستہ کھا کر؟ وہ اس سے سوال کے بنا اب رہ نہیں سکا. کل رات اس نے اس کے ساتھ بہت بے ایمانی کی تھی. اس کے سامنے کھانا رکھ کر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی. اس نے سونے سے منع کیا تھا, لیکن جب وہ بیڈ پر آئے تو وہ نہ صرف سو چکی تھی بلکہ اپنے سانسوں کی میٹھی میٹھی آواز کے ساتھ اس کی نیند بھی برباد کر چکی تھی. اس کا دل تو چاہے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر بٹھا دے, لیکن میں ایسا نہیں کر پایا, کیونکہ اس کی مدھم مدھم سانسوں کا شور اسے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اس کا دل بس اسے سننے کے لیے بضد ہو گیا. نہیں ہونا تو کچھ نہیں ہے, بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی. اس نے کندھے جھکائے. اس کا ارادہ تو اپنی تعریف سننے کا تھا, لیکن شاید وارث اس کے اشاروں کو سمجھ نہیں پاتا تھا. ویسے تمہارے ہاتھ کا پاستہ. وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سکھانے لگی. جب وارث نے آدھی دھوری بات کی وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی. ہاں میرے ہاتھ کا پاستہ کیسا لگا آپ کو؟ وہ ایک سائڈ پر ہو کر پوچھنے کی, کیونکہ تاشفین کو تو بہت پسند تھا اور تاشفین اس کی کھل کر تعریف کیا کرتا تھا. اور تاشفین کے علاوہ اس کی کسی اور کے ساتھ ایسی دوستی نہیں تھی. وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر اسے دیتی. یار مجھے نہیں پتا کیسا تھا. وہ کیا ہے نا کہ میں نے کل رات سے پہلے کبھی اس چیز کو نہیں کھایا تھا, اور نہ ہی مجھے نئی نئی چیزیں کھانے کا شوق ہے. وہ تو تم نے اتنی محنت سے میرے لیے بنایا, تو میں نے سوچا تمہارا دل رکھ لیتا ہوں. اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے ٹھیک ٹھاک لگا. اگر تم دوبارہ کبھی بناؤ تو شاید میں کھا سکتا ہوں, لیکن مجھے اس طرح کے کھانے زیادہ پسند نہیں ہے. اس نے پوری ایمانداری سے جواب دیا, جبکہ اس کی اتنی ایمانداری پر مارے کا دل جب کوئی بھاری چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری. یہ کیا انداز تھا تعریف کرنے کا؟ غلط صحیح ہے, مار دے, کوئی مسئلہ نہیں. قسم سے میرا ارادہ آج کی آپ کے لیے نا کوئی بہت اچھا بنانے کا تھا کچھ, لیکن جس انداز میں آپ نے میری تعریف کیا نا وارث دی مچھڑ, میں ساری زندگی کچھ نہیں بناؤں گی. میں نے اتنے پیار سے بنایا اور آپ اس طرح سے تعریف کریں کہ پتہ نہیں ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیسے ہوتے. وہ اسے پتہ نہیں کیا کیا کہنے والی تھی, جبکہ وہ تو اس کی ساری باتوں میں ایک بات بلکہ ایک لفظ پکڑ چکا تھا, پیار سے. لیکن تم تو مجھ سے پیار نہیں کرتی, بلکہ تم تو ساری زندگی مجھ سے پیار کر ہی نہیں سکتی. اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی. بات کو گھمانے کی کوشش مت کرے, ٹاپک کوئی اور ہے, کوئی اور مت چھڑے. وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی. فی الحال اسے اپنا دکھ نہیں چاہ رہا تھا اور پیار کی گردان ایک بار پھر شروع کر چکا تھا.
تو جانو میرے پاس آؤ نا، ابھی میں تمہاری ساری شکایتیں دور کر دوں گا۔ وہ ایک لمحے میں اسے کھینچ کر اپنے اوپر گراتے ایک جھٹکے سے کروٹ بدل گیا، جس کی وجہ سے وہ بیڈ پر اس کے نیچے آ گئی جبکہ وہ اس کے اوپر سایہ بناتے ہوئے تھا۔ پلیز آپ مجھے صبح صبح کس مت کیجیے گا، آپ کی مونچھوں کی چبھن مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ کل بھی آپ کی اس حرکت کی وجہ سے مجھے سارا دن اپنے چہرے پر کسی سخت کھردری چیز کا احساس ہوتا رہا۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ پہلے بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں، برداشت کرو، برداشت کرنا سیکھ لو، کیونکہ اب تو تمہیں ساری زندگی انہی مونچھوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے مدد سے بولا اور ایک ہاتھ سے اس کی دونوں بازوؤں کو قید کر کے، لپس پر نہیں پلیز۔ وہ اس کے لبوں پر جھکنے لگا تو وہ چہرہ پھیر کر منت بھرے لہجے بولی، مائرہ اب تم مجھے صبح صبح فضول میں غصہ دلا رہی ہو۔ اس کا انداز بہت سخت تھا۔ صبح صبح میرا موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے اپنے سامنے کرتا اس کے لبوں پر اپنی تمام تشددوں کے ساتھ جھکا۔ مائرہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا انداز بہت شدت لیے ہوئے تھا جبکہ اس کے چہرہ پھیرنے کی وجہ سے اپنا غصہ بھی اس کے لبوں پر اتار رہا تھا۔ آج کیا بناؤ گی میرے لیے؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے گھسیٹ کر اپنے قریب کرتا اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا سوال کرنے لگا، جبکہ وہ اپنے ایک ہاتھ سے اپنے ہونٹ رگڑتی اس کی چبھن کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مائرہ مجھے تمہاری حرکت بہت بری لگتی ہے، اس نے اسے اپنے ہونٹوں کو رگڑتے دیکھ کر کہا۔ کیا کروں، مجھے چبھتی ہے مجھے۔ اس کے انداز میں معصومیت تھی لیکن پگھلا نہیں۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، تم عادت ڈال لو۔ اس نے حل بتایا۔ یہ حل نہیں، سزا ہے مسٹر، میں جا رہی ہوں، باہر بھوک لگی ہے مجھے۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتے بولی جب اچانک اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور یہ سزا تم نے ساری زندگی جھیل لی ہے۔ اس کا انداز دلکشی لیے ہوئے تھا جبکہ اپنا ہاتھ چھڑواتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بہت بہت مبارک ہو خان، آج سے ہم دوست نہیں بلکہ رشتہ دار بھی ہوئے۔ وارق نے جیسے وہ ننھا سا ہاتھ تھام کر وہ چھوٹی سی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی، ہر طرف مبارک کا شور شروع ہو گیا، جبکہ وارق خود بھی خوش ہوتے ہوئے تالیاں بجانے لگتا تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ سب اسے شاباش دے رہے تھے، جبکہ تاشفین وارق کا ہاتھ تھامے اس گڑیا کو چھانک چھانک کر دیکھ رہا تھا جسے کچھ زیادہ پسند نہیں آئی، کیونکہ اس کے گھر میں سب سے زیادہ اہمیت تو اس کی تھی کیونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا۔ ایسے میں کسی اور کو پیار ملتے دیکھنے سے جلن میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس سب کو ہنسی مذاق میں دیکھ کے افراہیم اور بدر اور موسیٰ اوپر چھت پر چلے آئے تھے۔ بدر، ہم نے سنا تمہاری امی اپنی بھتیجے سے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن تم بار بار انکار کرو، ہمیں کچھ شرمندہ کرو یار، ہم سب کی بھی خواہش ہے کہ زینب کی شادی تمہارے ساتھ ہو، لیکن یہ ہمارے گھر کے اصولوں کے خلاف تھا۔ پلیز تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ تم اس طرح سے زندگی سے منہ موڑ کے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے تمہاری زندگی ہماری وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ تم سے یہ بات کرتے مجھے خود بہت عجیب لگ رہا ہے، لیکن تم میرے بہت عزیز دوست ہو۔ افراہیم اور ابراہیم دونوں اسے سمجھا رہے تھے جبکہ سیڑھیوں پر کھڑی زائنہ ان کی ساری باتوں کو سن چکی تھی۔ وہ یہاں آنے کے لیے تیار نہیں تھی، ابراہیم اسے زبردستی لایا تھا۔ واپس گھر جانا چاہتی تھی تبھی ابراہیم اسے کہنے آئی کہ لیکن اگر وہ یہاں نہ آتی تو یہ راز اس سے کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ بدر زینب سے محبت کرتا تھا۔ اس بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی، ہاں لیکن بدر کا رشتہ بار بار زینب کے لیے آتا رہا تھا۔ مان لو ان ناگن کوئی پھانو پھیلائے گی۔ بدر کے گھر والوں نے اس رشتے پر بہت زور دیا، لیکن تینوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ زینب کا رشتہ بچپن سے تیار، اس کی شادی وہیں پر ہوگی، اور یہاں پر بدر زینب کی وجہ سے کسی اور سے شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ بیچارہ سچی محبت کرتا تھا زینب سے، اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ راز ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے تو زانیہ سے اپنے طریقے سے استعمال کرنے کا بھی سوچ لیا تھا۔ لعنتی خاتون! ختیجہ باجی، مجھے بس یہ جواب دیں کہ یہاں پر جو فائل تھی وہ کہاں گئی؟ وہ بہت غصے میں تھا۔ اس کی آواز سن کر مائرہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ باریک بھائی، مجھے نہیں پتہ، یہی پڑی تھی، آپ کو تو پتہ ہے میں ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں ڈھونڈ کر دیتی ہوں، یہیں کہیں ہوگی۔ وہ بہت پریشانی سے بول رہی تھی، اس کے لہجے سے اسے خوف آ رہا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں اب، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ فائل کہاں ہے۔ وہ فائل اس وقت بدر خان کے پاس ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بدر خان کون ہے؟ میرا دشمن، میرا سب سے بڑا دشمن، جو مجھے ہر مقام پر ہارتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، جو مجھے ہر مقام پر نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ ایک فائل دی تھی آپ کو سنبھالنے کے لیے، لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ فائل اس کے پاس کیسے پہنچی؟ یہاں ہمارے گھر میں سے کوئی لے گیا، چوری ہو گئی ہمارے گھر سے۔ دوسری دفعہ آپ کو یقیناً اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فائل تو آپ نے یہیں چھوڑ دی، میرے کہنے کے باوجود بھی آپ نے اسے بابا کے کمرے میں رکھنا ہے۔ جائیں پلیز، چلی جائیں یہاں سے اس وقت، ورنہ میں پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا۔ وہ غصے سے بولا تھا، اس وقت وہ اپنا غصہ کسی پر نہیں نکالنا چاہتا تھا، تو اپنا غصہ کنٹرول کر ہی جائے گا۔ لیکن اپنی دوسری فائل غائب دیکھ کر اس کا دماغ اچھا خاصا گھوم گیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی وارق؟ اگر آپ اپنی فائل خود سنبھال کر نہیں رکھ سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب پر غصہ کریں گے۔ کتنے زور سے ڈانٹا ہے اپنے باجی کو، انہیں بھی برا لگتا ہے، وہ بھی انسان ہے۔ اسے ختیجہ پر اس طرح سے غصہ کرتے دیکھ اسے بہت برا لگا، اس لیے کمرے میں داخل ہوتے سے باتیں سنا گئی، جبکہ ختیجہ نانا کرتی رہ گئی۔ باجی ان کو کچھ مت کہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے دھیان نہیں دیا، صاحب نے کہا تھا کہ ساری فائلز میں صاحب کے کمرے میں رکھ دوں، لیکن میں نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا۔ ختیجہ اپنی غلطی قبول کرتے ہوئے بولی۔ ختیجہ باجی آپ جائیں یہاں سے، اسے دیکھتے ہوئے بولا تو فوراً ہاں میں سر ہلا دی کمرے سے نکل گئی، جبکہ مائرہ شرمندہ سی ہوگی۔ میں ڈھونڈنے میں کچھ ہیلپ کروں؟ وہ فائل، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، بہت کم آواز میں بولی تھی۔ اب اسے پتہ چل چکا تھا غلطی ختیجہ کی تھی، اور اس نے بیکار میں بیچ میں بول کے اسے غصہ دلا، اس لیے معذرت خواہانہ انداز میں بولی، نہیں ملے گی کیونکہ چوری ہو چکی ہے، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ناراض سا بولا، تو چوری کس نے کی یہ بھی تو سوچیے نا، گھر میں اس طرح سے کوئی بھی چور گھوم رہا اور آپ اتنی بے فکر ہیں، سب لوگوں کو بلا کر پوچھیں کہ حرکت کس نے کی ہے، ورنہ اس طرح سے تو نہ جانے کتنی چوریاں ہوتی رہیں گی۔ وہ اسے دیکھ کر سمجھانے والے انداز میں بولی، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے خیال میں آگے احتیاط کرنی چاہیے، وہ بات ختم کرا تھا، لیکن اس طرح سے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ چور کون ہے۔ وہ پریشانی سے کہنے لگی، میں جانتا ہوں وہ کون ہے، خیر چھوڑو اس بات کو، تم میری یہ 4 فائل سنبھال کے رکھ دو، یہ بہت اہم فائل ہے، اور میں اس معاملے میں تمہارے علاوہ کسی پر یقین نہیں کر سکتا۔
प्लीज़ इन फाइल्स को संभाल कर रख दो मायरा, मैं ज़रूरत पड़ने पर तुमसे मांगूंगा। ओए होए, अगर ये गुम हुई ना तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तुम इन्हें संभाल के रख दो, मैं ये तुमसे ही लूँगा। मुझे यकीन है कि तुम इनका बहुत ख्याल रखोगी। वो फाइल से पकड़ाते हुए मुस्कुराकर इसका गाल थपथपा चुका था, जबकि वो सिर्फ हाँ में सिर लाती फाइल कमरे में लेके थी। चलो हुन संभाल लो मायरा बीबी, हाँ अपना ख्याल रखना और सो जाना। फिर रात को मैं तुम्हारे बहानेबाजी नहीं सुनूंगा कि मैंने तुम्हें कल रात सोने नहीं दिया, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, रात को कोई बहाना नहीं चलेगा, अपनी सारी नींदें पूरी कर लेना। तो खाना बनाने में ज़्यादा वक्त मत लगाना, कुछ हल्का फुल्का सा बना लेना, बल्कि ऐसा करो दिन में तुम कुछ बनाकर खा लो, रात को खाना बाहर से ले आऊँगा, वो ऑफ़र कर रहा था। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खाना बना लूँगी और कुछ खा भी लूँगी, आप जाएँ अपने काम पर, वो इसे बेफिक्र करते हुए बोली थी। मैं तो जाऊँगा ही, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी सो जाना, रात में कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको नींद नहीं आती क्या रात को? वह हैरत से देखकर पूछ रही थी कि कल वो सारी रात नहीं सोया था, पहले इसके असाइनमेंट बनाता रहा, बाद में इसका रोमांटिक मूड ऑन हो गया था। सुबह तकरीबन 2 घंटे की नींद ली थी इसने, और आज रात भी ना सोने का इरादा रखता था ना इसे सोने देने का। नहीं जानू, मैं आशिक हूँ, मुझे नींद नहीं आती, वो मरे से बोला। इसे आशिक नहीं उल्लू कहा जाता है जनाब, इसने बताना ज़रूरी समझा, जबकि वो नाक पर से मक्खी उड़ा गया। चलो मुझे किस तो फजूल में मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मुझे काम पर जाना, लेट हो रहा हूँ मैं, उसका चेहरा थामते हुए बोला। इसके बिना तो आप काम पर जा ही नहीं सकते ना, वो इसे घूर कर रह गई। मेरा कोई कसूर नहीं जाने मन, तुम मेरा नशा हो। इसकी बात का जवाब देता अपना शिद्दत से भरपूर लम्स इसके लबों पर छोड़ते हुए इसके दिल पर भी अपनी शिद्दत लुटाता मुस्कुराकर बाहर निकला था, जबकि वह नफ़ी में सरे ला गई। वो इसे घर छोड़कर वापस काम पर चला गया था, जबकि वो शाम के खाने की तैयारी करने लगी। खाना तैयार करने के बाद इसका इरादा कुछ देर सोचाने का था, और अब खाना खाने के बाद वो सोने के लिए जा रही थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन आ सकता है? ताशविन तो बस अभी गया था, इसने दरवाजे के करीब जाकर पूछा। कौन है? दरवाज़ा खोलो, मैं तईश का दोस्त हूँ, इसने इंग्लिश में जवाब दिया, जबकि वह सोच रही थी कि वो कौन से तईश की बात कर रहा है, वो तो किसी तईश को नहीं जानती, इसलिए दरवाज़ा भी नहीं खोला। सॉरी, अभी मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, आप बाद में आइएगा, इसने दरवाज़ा खोले बिना ही जवाब दिया। जबकि दूसरी तरफ वो इसके अटक अटक कर इंग्लिश बोलने पर कुछ समझा था या नहीं, लेकिन इसके हस्बैंड वाली बात पर झटका ज़रूर लगा। क्या ये लड़की तईश की बीवी थी? वो सोच कर रह गया। इट्स ओके, मैं बाद में आ जाऊँगा, वो कहकर वापस लिफ्ट की तरफ जाने लगा। इसका इरादा इस लड़की को बताने का था कि इसका बॉयफ्रेंड एक साथ बहुत सारी गर्लफ्रेंड रखता है, लेकिन ये जानकर कि इसे और भी बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगा कि वो इसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बीवी है, और अगर वह इसकी बीवी को सब कुछ बता देता तो इसकी शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होगी। इससे बेहतर था कि वो ये बात पहले रोज़ को बताए। जब रोज़ को पता चलेगा कि तईश शादीशुदा, वो खुद ही से छोड़ देगी। ये क्या बात है, तुमने अपने भाई की शादी पर भी नहीं जाना? दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया तुम्हारा? वो घर वापस आए तो इसके हाथ में टिकट थे, जबकि पाकिस्तान जाने की तैयारी मुकम्मल कर चुके थे। इसके भाई फ़हीम की शादी थी और शादी के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान जाने वाली थी, लेकिन इसका इनकार सुनकर इरफान काफ़ी परेशान हुआ। इरफान, अभी दानियल बहुत छोटा है, इस तरह से इसके लिए सफ़र करना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। वो इसे समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन इरफान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक बहन अपने भाई की शादी पर जाने से इनकार कैसे कर सकती है? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इनकार क्यों कर रही हो यार, मैं डॉक्टर से दानियल का पूरा चेकअप करवा चुका हूँ, तुम्हें भी कोई मसला नहीं होगा, अपने भाई की शादी को एंजॉय करो। अच्छा ये तो है, दानियल अपने एक मामू की शादी पर तो शामिल होगा, पहले दोनों मामू के टाइम पर दुनिया में नहीं आए थे जनाब। वो दानियल को अपनी गोद में उठाते हुए इसे बहलाने लगा। नहीं ना, मेरा दिल नहीं कर रहा, प्लीज़ समझने की कोशिश करे ना। तुम्हारे इनकार मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ज़ैनब, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ। तुम्हारे भाई की शादी को भी 1 हफ़्ता बाकी है और हमारे यहाँ से जाने के लिए भी अभी काफ़ी दिन है। तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि बेहतर होगा कि अपना फ़ैसला बदल लो मेरी जान, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा कोई भाई नहीं है जिसकी शादी पर तुम जा सको। फिर सारी ज़िंदगी मुझसे लड़ती रहोगी कि तुम अपने भाई की शादी पर भी नहीं गई। वो दानियल को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले गया, जबकि वो टिकट को देख रही थी। अगर इसके दिल में ये डर ना होता कि वहाँ पर जाए ना, तो शायद वो अपने भाई की शादी को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। खुद इसका दिल भी तो ताशविन और वारिक के लिए बेचैन रहता था। इसका बहुत दिल करता था इनसे मिलने के लिए, लेकिन इसकी शादीशुदा ज़िंदगी कहीं किसी बड़ी मुसीबत का शिकार ना हो जाए, बस इसलिए इसने अपने भाई की शादी में ना जाने का फ़ैसला कर लिया था, और वो अपना फ़ैसला बदलने वाली हरगिज़ नहीं थी। 1 2 3 4 इसने एक दफ़ा फिर से फ़ाइल चेक करके अलमारी में रखी। अजीब ज़िंदगी थी, वो खुद तो फ़ाइल से एक ऑफिस चला गया, जबकि वो कोई 16 कमरे के चक्कर लगा चुकी थी कि फ़ाइल चोरी ना हो जाए। ओए होए, पहले 2 बार वो फ़ाइल चोरी हुई थी, जिसकी वजह से इसे कितना नुकसान हुआ था वो अंदाज़ा लगा सकती थी। जितना वो परेशान था, मतलब साथ था कि फ़ाइल तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। इसने सारी फ़ाइल चेक करके संभाल कर अलमारी में रखी और कमरे से बाहर निकल आई थी। पता नहीं ये फ़ाइल कितने दिन तक इसके पास रहनी थी, लेकिन ये जिम्मेदारी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, जिसे वो संभाल पाती या नहीं वो नहीं जानती थी। मैं नोट कर रही हूँ कि तुम सुबह से कमरे के बाहर चक्कर लगा रही हो। वो बाहर निकली तो सदफ़ को कमरे के सामने खड़े देखा। पता है आपको बहुत फजूल आदत है सबको नोट करने की, कभी मेरे शौहर का नोट करती रहती हैं, कभी मुझे नोट करती रहती हैं, आपको अपना कोई काम नहीं है क्या? वो दरवाजे को बाहर से बंद करते हुए इससे कहने लगी। ये इस तरह का कोई असूल नहीं इस घर में सब लोग मौजूद और कमरे को इस तरह से बाहर से लॉक किया जाए। सदफ ने इसकी इस हरकत पर से टोका। आप अपने असूल जाकर ना किसी और को बताएं, मैं आपके असूलों को फॉलो नहीं कर सकती, तो बेहतर होगा आप अपना काम करें, हर वक्त मेरे आगे पीछे मत घूमा करें। इसने दरवाजे को एक बार फिर से चेक किया और नीचे की तरफ जाने लगी, जबकि सदफ इसके जाने के बाद भी काफ़ी देर वहीं खड़ी रही थी।
تم روز لیٹ آتے ہو رابن، اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو یہ فلم بس شوٹ ہوتی رہے گی، کبھی مکمل نہیں ہوگی۔ آج وہ تقریباً 3 گھنٹے لیٹ آیا تھا، اس کا انتظار کرتے کرتے وہ سب لوگ اکتا گئے تھے، یہاں تک کہ کرسٹن تو وہاں سے جا چکی تھی، اسے کسی ضروری پارٹی پہ جانا تھا۔ اگر ہیرو ہی وقت پر نہیں آ رہا تھا تو وہ وہاں رہ کر کیا کرتی، کیونکہ اس کے تو سارے سین ہیرو کے ساتھ شوٹ ہونے تھے۔ ان کا آج پورا دن برباد ہو گیا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر روز نے تاشفین کو اسے بات کرنے کا اشارہ کیا، جبکہ خود اس کے منہ لگنا پسند نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اسے بریک اپ کے بارے سے زیادہ بات چیت کرتی تھی۔ تم مجھے کچھ بھی کہنے والے کوئی نہیں ہوتے، ضروری کام تھا، مجھے لیٹ ہو گیا، اور ویسے بھی میں اگر لیٹ ہو بھی گیا ہوں تو بھی میں فلم کا ہیرو ہوں، میرے لیے اتنی ایڈجسٹمنٹ تو ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی اگر روز مجھ سے سوال نہیں کرتی تو تم بھی اپنی اوقات پہ نہ کرو۔ رابن کا دل تو چاہ کر اس کے منہ پر کہہ دے کہ تم شادی شدہ ہو، یہ بات میں جانتا ہوں، اور روز پر تمہارا پردہ فاش کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ تم میرے سامنے اگر چلتے ہو نا، تمہاری ساری اکڑ صرف ایک حقیقت روز کو پتہ چلنے سے نکل جائے گی اور تم سڑکوں پر آ جاؤ گے۔ لیکن نہیں، وہ ایسا کچھ نہیں کہنے والا تھا، کیونکہ اس کا ارادہ اسے بلیک میل کر کے اسے کچھ نکلوانے کا تھا، اس لیے اپنی ہیرو پنتی دکھانے لگا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری تاشفین سے اس طرح بات کرنے کی؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہیں یہاں میں نے بنایا، اگر میں نے تمہیں اس فلم سے آؤٹ کر دیا نا، کیا اوقات رہ جائے گی تمہاری رابن؟ تمہیں کون سا ڈائریکٹر پروڈیوسر اپنی فلم میں ہیرو لے گا؟ میں بھی دیکھوں گی۔ روز اس کی ساری باتیں سن کر کافی غصے میں اس کے پاس آئی تھی۔ تاشفین کے معاملے میں وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی، رابن تو ویسے بھی بہت برا لگتا تھا۔ روز، میرا وہ مطلب نہیں تھا، تم نہیں جانتی کہ آج کل کچھ زیادہ ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے، ہر وقت مجھے ڈانٹتا رہتا ہے، مجھے نیچے دکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، بس اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اسے بتاؤں کہ فلم کا ڈائریکٹر نہیں ہے بلکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، اور تم کبھی بھی اسے آؤٹ کر سکتی ہو، لیکن یہ تو میں تمہاری طرف فضول وقت برباد نہیں کرتا، اور تم سے زیادہ اس فلم میں میری ضرورت ہے، کیونکہ میں اس فلم کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں اور اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتا ہوں۔ آج تمہاری وجہ سے ہمارا اتنا وقت برباد ہوا ہے، اس وقت ہم تقریباً 2 سین تو شوٹ کر لیتے، اس فلم کا ایک ٹائم لمٹ ہے، تمہیں کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ وہ خاموش نہیں رہا تھا، جبکہ روز نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس معاملے سے دور کرنے کی کوشش کی۔ ڈارلنگ، تم ریلیکس رہو، ایسے لوگوں کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میں خود اس معاملے کو حل کر لوں گی۔ اور رابن، کم از کم تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو کوئی یہاں پر کیا ہے، بس اپنی اوقات یاد رکھو تو تمہارے حق میں بہتر رہے گا، ورنہ مجھے بہت سے ہیروز مل جائیں گے تم سے بہتر اور تم سے قابل۔ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا نا تو تم یہاں سے کچھ دن کے مہمان ہو۔ تمہاری وجہ سے ہمارا پورا دن برباد ہو گیا، آج شوٹنگ نہیں ہوگی، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے۔ تعیش، کیا تم مجھے گھر چھوڑ دو گے؟ وہ رابن کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے تاشفین سے بولی تھی، جس پر اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ اس کی طبیعت صبح سے کافی زیادہ خراب لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی تعیش کی دن برباد نہ کرنے کی ضد اسے یہاں لے آئی تھی، ورنہ آج اس کا کام پڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور پھر بھی رابن کی وجہ سے کوئی شوٹنگ بھی نہیں ہو سکی تھی۔ اٹھا لو فائدہ، اٹھا لو تعیش، بس کچھ دن اور پھر جب میں روز کو تمہاری حقیقت بتاؤں گا، بلکہ میں حقیقت دکھاؤں گا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گی تمہیں اور تمہاری بیوی کو ایک ساتھ، اور پھر جو ہوگا وہ دیکھ کر مجھے سکون ملے گا، کیونکہ تمہارے ڈائریکٹر بننے کا خواب ہمیشہ کے لیے ادھورا رہ جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد وہ چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ لیے سوچ رہا تھا، وہ بہت دور تک کی پلاننگ کر چکا تھا، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا تاشفین کو آسانی سے چھوڑنے کا۔ اس نے بہت کچھ سوچ لیا تھا اور اب وہ اپنے پلان پر کام کرنے والا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان سب چیزوں میں کرسٹن کو بھی شامل نہیں کرے گا، وہ صرف اپنے مطلب کے لیے کبھی کبھار اس کا ساتھ دے دیتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ تاشفین کی شادی کا سن کر اس نے تو ویسے بھی صدمے میں چلے جانا تھا، وہ اسے کوئی فائدہ نہیں دینے والی تھی، اس لیے بالکل ناکارہ تھی۔ وہ ایک فضول ایکٹریس تھی، اسے کام بھی نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی اگر فلم اس کے ہاتھ سے نکل گئی تو ابھی وہ ایک بہت بڑے پروڈیوسر کی بیٹی تھی، کہیں بھی ہاتھ پیر مار سکتی تھی، لیکن رابن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے اس کو واپس روز کے ساتھ ریلیشن شپ میں آنا تھا، کیونکہ جب سے اس کا بریک اپ ہوا تھا وہ اپنی زندگی سے ہر طرح کی عیاشی سے محروم ہو چکا تھا۔ لعنت پر تیری زندگی تھی۔ یہ رہی آپ کی چاروں فائلز۔ وہ جیسے فریش ہو کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ اوپن کرنے لگا، مائرہ نے چاروں فائلز لا کر اس کے سامنے رکھی۔ آپ نے کہا تھا نا سنبھال کر رکھ دو، میں نے پورا دن سنبھال کر رکھی، اور آپ کو پتہ ہے میں نے سارا دن کمرہ بند رکھا تھا کہ کہیں کوئی چور آ کر فائلز نہ اٹھا کر لے جائے۔ اتنی بڑی ذمہ داری دی تھی آپ نے، میں نے اپنی جان سے بڑھ کر ان کا خیال رکھا ہے۔ اس نے خوشی سے اپنا کارنامہ سنایا تھا۔ اسے یقین تھا جب وہ لازمی سے امپریس ہو چکا ہوگا۔ ویری گڈ، لیکن یہ تم مجھے ابھی کیوں دے رہی ہو؟ ڈارلنگ، جب ضرورت ہوگی تو تم سے کہوں گا نا۔ وہ فائلز واپس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا، اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ کیا مطلب؟ مجھے کب تک ان سب کو سنبھال کر رکھنا پڑے گا؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی۔ ایک ہی دن میں وہ کمرے کے ہزاروں چکر لگا کے فائلز کو چیک کر چکی تھی، اور یہ کام اسے روز کرنا تھا۔ یہ سوچ کر اس کی تو پریشانی تو بنتی تھی، غلطی صحیح ہے۔ ڈارلنگ، یہ فائلز تمہیں تب تک سنبھال کر رکھنی پڑیں گی جب تک مجھے اس کی ضرورت نہیں پیش آ جاتی۔ اب تم نے ان کا خیال رکھنا، یہ چاروں فائلز میرے اگلے بہت اہم ترین پروجیکٹس کے لیے ہیں، اور میں نہیں چاہتا یہ غائب ہوں یا انہیں کوئی بھی چوری کر کے لے جائے، اس لیے تمہیں انہیں اپنے پاس رکھنا ہے، کیونکہ تم ان کا ٹھیک سے خیال رکھ سکو گی، اور میں اور کسی پر اس معاملے میں بالکل بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سمجھا رہا تھا، جبکہ مائرہ صرف ہاں میں سر ہلا کر فائل واپس الماری کے لاکر میں رکھنے لگی۔ دیکھو انہوں نے ضرورت کی 2 35 فائلیں دی۔ فہیم کی شادی ہو چکی تھی، لیکن وہ شادی پر نہیں گئی۔ اس کے پاس بہت ساری تصویریں تھیں جنہیں وہ دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ اب تصویریں دیکھ کر خوش ہوتی رہو، ہم شادی پر جا سکتے تھے۔ عرفان ناراضگی سے بولا، وہ پاکستان جانا چاہتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا زینب پاکستان کیوں نہیں گئی۔ ہاں تو تصویریں دیکھ کر خوش تو ہو رہی ہوں۔ اس نے مسکرا کر تصویروں پر ہاتھ پھیرا، جبکہ عرفان اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے بھائیوں سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی اور اتنی بڑی خوشی میں اپنے بھائی کی شادی میں شامل نہیں ہوئی تھی۔
اسے پاکستان جانا چاہیے تھا، وہ چاہتا تھا اپنے بھائیوں کی خوشیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس نے ابراہیم کو بھی فون پر بتایا کہ زینب پاکستان نہیں آنا چاہتی، وہ ٹکٹ تک کروا چکا ہے۔ اس بات پر اس کے تینوں بھائیوں نے اسے فون پر بہت سمجھانے کی کوشش کی وہ پاکستان اور اپنے بھائی کی شادی کو انجوائے کرے، لیکن نہ جانے کیوں اپنی ضد پر قائم تھی۔ سب کے کہنے کے باوجود وہ پاکستان جانے کو تیار نہیں تھی۔ ایک دفعہ عرفان نے شرارتاً یہ کہہ دی کہ صرف وہی چلا جائے گا شادی انجوائے کرنے کے لیے، اگر اسے نہیں آنا تو نہ آئے۔ لیکن اس کی اس بات پر زینب اتنی زیادہ پریشان ہو گئی کہ اسے رات تک بخار ہو گیا۔ اس پریشانی کی وجہ وہ سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن اس کے بعد اسے پاکستان جانے کی بات نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ صرف پاکستان جانے کی بات پر اس طرح ریئیکٹ کرتی ہے اور وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں کوئی پریشانی آنے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس ٹاپک کو یہیں ختم کر دیا۔ لیکن اسے اکثر اپنے بھائی کی شادی کی تصویریں دیکھ کر وہ ضرور کہتا تھا کہ ہم جا سکتے تھے، جس پر زینب مسکرا دیتی تھی۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے ایک اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو؟ کس اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اور جو ناول میں تھوڑے سے اپس اینڈ ڈاؤنس آئے ہیں، کسی دن نہیں ایپیسوڈ آئی تو وہ صرف اس میں بھی کچھ پرابلمس تھی، ابھی جیسے پرابلم سالو ہوں گی تو آپ کو ہی ایپیسوڈ ملے گی۔ تو ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ سبحان ملک امیزنگ، اور آپ کی وائس میں سنتی ہوں تو اور مزہ آتا تھا، تھینک یو ویری مچ سبحان ملک۔ فرح قدیر ناول بہت ہی اچھا تھا، بس رائٹر کو اینڈنگ جلدی میں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اروا کے گھر والوں کو ریگریٹ ہونا چاہیے تھا، انہیں معافی مانگنا چاہیے تھی، لیکن اروا نے بہن کی شادی کے بعد ریئیکشن سے بڑا سکون ملا۔ آہو انہیں کیا خسمان اکھان دیتے پے رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فرح۔ ماہنور آؤٹ اسٹینڈنگ ناول، تھینک یو ماہنور۔ زینب اشرف مزیدار ایپی، تھینک یو زینب۔ سندس نایا آپ نے دل بھیجا ہے، تھینک یو سندس۔ عامر اچھا ناول ہے۔ رحیلہ بیگم تو بہت ہی ڈیش بندی ہے، بیٹی کو تماشا ہی بنا دیا، توبہ اتنی بھی کیا لالچ۔ اور بابا تو بس نام کے گھر کے سربراہ تھے۔ شکر پپو اچھی تھی، ان کا بیٹا اچھا تھا، نہیں تو رحیلہ بیگم نے تو اینڈ میں اپنی حرکتوں سے سب خراب کرنے کی کوشش نہیں چھوڑی۔ صحیح کہا آپ نے۔ تھینک یو عامر۔ محمد حارث ہیلو۔ عبداللہ محمد وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ناول اچھا، بہت اچھا ہے، تھینک یو ویری مچ عبداللہ محمد۔ چودھری جٹ بہت مزہ آ رہا ہے، نائس ناول اینڈ سویٹ وائس، تھینک یو ویری مچ چودھری جٹ۔ ابوبکر شوال نائس ناول، تھینک یو ابوبکر شوال۔ لاوی سلون یار کمال جا رہا ہے، باقی تاشفین سچ میں پیار کر بیٹھا ہے، تھینک یو ویری مچ لاوی سلون۔ ہائے اللہ پھر کیڑی، میرا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آگے پتہ نہیں کس چیز نے بازو پہ کاٹا، وہ انفیکشن میں 10-15 دانے کٹھے نکلا، پورا بازو بھر گیا۔ جب تک میں نے اینٹی الرجی نہیں کھائی تب تک وہ اس کو سکون ہی نہیں ملا۔ ابھی بازو پہ اتنے نقش و نگار بنے ہوئے، اب پھر کیڑیاں گھوم رہی ہیں میرے اوپر، پتہ نہیں اس گھر میں کیا ہے۔ تھینک یو لاوی سلون۔ رمضہ ملک آپ پلیز یار ستم گڑھ ناول سٹارٹ کریں ریڈ شاہ کا۔ ہاں جی وہ بھی کریں گے، ابھی نہیں، ابھی تو یہی والا چل رہا ہے، انشاءاللہ کریں گے وہ بھی۔ تھینک یو رمضہ۔ انیس بانو تھینک یو ڈیئر اتنا اچھا ناول پڑھنے کے لیے، ویری نائس ناول، ویلکم ڈیئر انیس بانو۔ طیبہ اشرف زبردست ایپیسوڈ، آپ ہی کتنے پارٹس ہیں؟ آپ ہی 10+ پارٹس ہیں، تھینک یو طیبہ۔ امرین کاشف زبردست، تھینک یو امرین کاشف۔ توربینہ توفیق نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو توربینہ۔ امرین کاشف امیزنگ، تھینک یو امرین۔ امرین کاشف بہت مزے کا ناول ہے، زبردست، تھینک یو امرین۔ محمد حارث آپ کی آواز پڑھنے کا سٹائل اچھا خاصا آتا ہے، اچھا ہے، مزہ آتا ہے، تھینک یو ویری مچ محمد حارث۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا جو ہے کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو آج کی قسط؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تو اگر کچھ دن ناول نہیں آیا تو ابھی میں لمبی قسطیں بھی دے رہی ہوں، امید کرتی ہوں آپ لوگ کریں گے، کوآپریٹ کریں گے۔ جی تو گائز ابھی مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ جلد ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال